تھوڑی سی میری ہیلپ ہو جاتی ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. تو آپ کو بھی جزا ہو اس کی کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. چھوٹی چھوٹی سے ہم قطرے ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نا خاور جی اگر اس پہ آئے نا, کیا اس کا نام ہے, گوگل میٹ پہ, تو آپ کو زیادہ میری کمفرٹیبل ہوگا. آپ دیکھیں آ رہا ہے آپ گوگل میٹ پہ. میرا گوگل علیحدہ نہیں آتا ہی, لیکن کہاں میٹ پہ چلی جائے, آتا ہی نہیں. آپ ہم سے میٹ نہیں کرنا چاہتی نا, بڑی بری بات ہے ویسے. آپ ہمیں لفٹ نہیں کراتی ہیں, ہمیں لفٹ کرا دے, ہے نا, ہمیں لفٹ نہیں کراتی. تو چلیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو. اب میں آپ کو دوسرے فون پہ آن کیا ہوا ہے آپ کو کہ آپ لائیو ہمارے ساتھ چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب پتہ نہیں آواز کتنی آتی ہے آپ کو, اللہ کرے آ جائے. چلیں شروع کرنے لگے ہم اپنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب آنے والوں کو, سب اہل القرآن کو اہلاً و سہلاً مرحبا, خوش آمدید. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب عاجز بندیوں کا قرآن لے کے پڑھنا, پڑھانا, عمل کرنا اس پہ آسان فرمائیں. رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر وبک نستعین. اور ہم جب بھی یہ شروع کرتے ہیں تو ہم دعاؤں سے شروع کرتے ہیں. تو اب ہم جو علم, حصول علم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائیں ہم ان کا اہتمام کرتے ہیں. آپ سب بھی یقیناً آپ کو آتی ہوں گی, تو ہم دعائیں پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. رب زدنی علما, رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا وما علمنا ما ینفعنا زدنا علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا. ماشاءاللہ سے جن لوگوں نے آیات تلاوت کر کے بھیجی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تلاوات قبول کریں, ان کا پڑھنا پڑھانا دین و دنیا میں منظور کریں. اور ہم آج جو ہے آیت نمبر 84, 85 کا اور 86 کا انالیسس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ میں ایڈ کر لوں سب کو. تو اب یہ ہے کہ یہاں سے تو ایڈ نہیں ہو رہا. میں خوابہ جی آپ کو بھی ایڈ کرتی ہوں, ٹھیک ہے, 2 منٹ ٹھہریں, دوبارہ کال کرتی ہوں. وہ میں ساتھ چاہ رہی ہوں کہ اس کو بھی ایڈ کر لوں. شازیہ جی کو میں نے کیا ہے, میسج کیا ہے. اب میں ایڈ اٹھی ہوں گی تو جوائن کر لیں گی. ہاں میں نے اسی لیے دوبارہ سے کال کر لی ہوں جو لوگ رہ گئے ہیں. تو فائزہ حسن بھی بیمار ہے نا, جن کو بھی میں نے. فائزہ یہ جو آتی ہے, نہیں فائزہ حسن اور ہے نا, فائزہ حسن جو ہمارے ساتھ 1-2 بار شامل ہوئی ہیں. اچھا اچھا. تو شازیہ کا کیسے اسپیلنگ ہے؟ SHAZIA. شازیہ آگے کیا ہے؟ شازی لکھا ہوگا. شازیہ آگے کیا ہے؟ معلوم نہیں. شازیہ راشد ہے ویسے, یا نیاز. یہ فیس بک پہ نہیں, اسی پہ میٹ پہ. ہاں
یہ وہ شازیہ راشد ہو گئی ہیں. ہاں راشد ہی ہوگا, شازیہ راشد. چلیں پھر اب جو بھی جتنے بھی لوگ شامل ہو جائیں. پونے 11 ہو ہی جاتے ہیں. چلیں آج تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا تو پھر 1 بجے تک تو بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے کے نا ہاں سب گھر میں آپ 1 بجے تک چلی جاؤ. ہاں آج اصل میں نا آج قائد اعظم کا ڈے ہے نا, 25 دسمبر. تو ہم لوگ اس کے لیے بھی دعا کریں گے, ان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک عمل کر کے ان کے جو نیک مقاصد تھے ان کو ہم جاری و ساری کریں. ہمیں نیک اور صالح حکمران اللہ تعالیٰ عطا کرے اور ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے آباد رکھے. ہمارے بڑے گھر پاکستان کو آباد اور شاد رکھے. تھوڑا سا ٹائم لگ گیا اصل میں. بعض لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج چھٹی ہے تو پھر پتہ نہیں کلاس ہوگی کہ نہیں, تو ویسے میں نے میسج تو کر دیا تھا تو, لیکن چلیں ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت نکالے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ٹھیک ہے, ہم نے اصل میں سورۃ البقرہ ہم ماشاءاللہ سے پڑھ رہے ہیں, اور سورۃ البقرہ جو ہے مدنی سورت ہے. تو اس میں جو شروع میں ہم نے پڑھا ایمانیات کا پورا, اللہ تعالیٰ اسٹرانگلی ہماری ایمانیات کو کرتے ہیں مضبوط. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانیات کا ہم نے دیکھا حکم جو تھا. پھر اس کے بعد جو حضرت آدم کی تخلیق کا مختصر سا, پھر مستقل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نزدیک ترین تھے وہ حضرت موسیٰ کی قوم تھی نا, پہلے جو اہل کتاب تھے. اور اہل کتاب وہ کون تھے؟ وہ سارے یہود و نصارہ تھے. اور جب آپ آئے اس میں مدینہ میں, تو مدینہ میں تو زیادہ تر یہود تھے جنہیں آلریڈی آپ کا پتہ تھا. اب یہ جو آیات میں آج یہ ٹاپک ہم پورا کمپلیٹ کر لیں گے, جس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جب وہ مدینہ آئے تو اس وقت کچھ قبائل آلریڈی مدینہ میں رہ رہے تھے, اور ان مدینہ کے رہنے والے قبائل کی آپس میں جو الائنس تھی اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں ان کو کچھ احکامات تھے جو ان کو آلریڈی دیے گئے تھے تورات میں. یہ میں نے آپ لوگوں کو بھیجا بھی تھا کہ آپ لوگ دیکھنا کہ جو معرف باللام ہوتا ہے جب کسی اسم کے ساتھ آتا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ اسپیسیفک جو چیز ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیے گا کہ الکتاب جب آئے گی تو ظاہر ہے کہ وہ کون سی کتاب ہوگی جس میں کہ ان لوگوں کو احکامات دیے گئے تھے, اور انہوں نے ان احکامات کی سراہن خلاف ورزی کی. جب انہوں نے سراہن خلاف ورزی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کیا پنشمنٹ بتائی, اور اس پنشمنٹ کو آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے اطلاع کیے تھے احکامات کی خلاف ورزی, آپ اس میں ہمیں خود کو تلاش کرنا ہے, کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے. جو احکامات انہیں تھے وہ آلموسٹ وہی احکامات قرآن میں بھی تھے, کچھ تبدیلیوں کے ساتھ. تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ پہلے اس کا جو اس کے اندر الفاظ کی خوبصورتی ہے, اس کی ترتیب اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو میننگز رکھے ہیں, جو لذت رکھی ہے, جو اس کی گہرائی ہے, اس کو ہم سمجھنے کی حروف حرکات اعراب کے ذریعے کوشش کریں کہ ہمیں سمجھ آئیں, اور ہم پھر ان کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ ہمیں عمل کی بھی بہترین توفیق عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب آپ دیکھیں کہ کس خوبصورتی سے الفاظ بنے ہیں. رفع نصب اور جر, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے رفع نصب اور جر کیا ہوتے ہیں؟ اعراب ہوتے ہیں, جو آخری حرف کی آخری حرکت ہوتی ہے. اور ضمہ کسرہ اور فتح کیا ہوتا ہے؟ زیر زبر پیش, جو کہ حرکات ہوتی ہیں. اور ہم ان کو اب غور کرتے ہوئے لفظ بناتے ہوئے ترتیب سے چلتے چلے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائیں. یا اس دفعہ کی آیت کافی لمبی ہے تو ذرا سمجھنے میں
کہیں آپ کو مشکل ہو تو آپ غور کیجیے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے ہماری. چلو آپ عائشہ ذرا تلاوت کر دو، اونچی ذرا کرنا، ادھر آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے تاکہ آپ کی تلاوت سب تک جائے نا. عائشہ اصل میں اچھی تلاوت کرتی ہیں، تو آپ جب وہ تلاوت کریں تو آپ الفاظ کے اوپر غور کیجیے گا کہ الفاظ کس خوبصورت طریقے سے بنے ہوئے، کتنے پیارے الفاظ ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق اللہ العظیم. دوسری بھی پارٹ میں آگے اگلی والی بھی 86. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. آپ دیکھیں یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. یہاں ایک ٹاپک ختم ہوتا ہے کہ جو اس طرح اللہ کے کلام کی نافرمانی کرے، اپنی مرضیاں کرے، تو اس کا عذاب دیکھیں. لا یخفف اور نہ ہی لا ینصر. بہت اہم بات ہے. اللہم اجرنا من النار. ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے بہترین عمل کی، اور بہترین ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ پتہ نہیں ایڈ کیوں نہیں ہو رہا. تو آپ دیکھیں، آپ نے ذرا تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں پہ سما جو ہے نا، سما انتم ہاؤلائی تقتلون انفسکم. اب سما حرف عطف ہے، پھر انتم جو ہے نا ضمیر ہے، ضمیر منفصل ہے، جمع مذکر حاضر ہے اور معرفہ ہے. تو معرفہ ہے تو کیا بن گئی؟ مبتدا. تو ہاؤلائی اسم اشارہ جمع مذکر قریب، وہ سب لوگ. تقتلون کیا روٹ ہے اس کا؟ کاف تا لام. اور یہاں پر قاتل یقتلو باب نصر ینصرو سے تقتلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، اور اس میں انتم فاعل ہے. انتم ہی جو تھا وہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، آج جوائن نہیں ہو رہا. سب لوگ آ رہے ہیں اور وہ جوائن نہیں ہو پا رہے. یہاں سے کیا بات ہو گئی؟ مجھے نہیں پتا، آپ جوائن نہیں ہو پا رہے ہیں مجھ سے نا. کون آیا ہے اور وہ جوائن نہیں ہو پا رہا، یہ کوئی وجہ ہے. تو دیکھیں انتم جو ہے فعل کے اندر فاعل بھی جو ہوتا ہے نا وہ معرفہ ہوتا ہے، ضمائر ہوتے ہیں معرفہ والے. اور انتم جو ظاہر ہو کے آیا تو وہ معرفہ تھا تو مبتدا ہوا. اور ہاؤلائی بھی معرفہ ہے، یہ اصل میں ذوالحال ہے، وہ لوگ ہو. یعنی ثم انتم، تم، پھر تم وہ لوگ ہو. اور تقتلون جو کیا ہے؟ تقتلون قتل یقتلو سے تقتلون جو ہے وہ یہاں کوئی آ رہا ہے اور ایڈ نہیں ہو رہا، مجھے نہیں پتا. تو فعل اور تم قتل کرتے ہو، اور یہ فعل فاعل، اور اب اس کا جو مفعول
جس پر کام ہوا ہو وہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیں فعل اور فاعل کیا ہے. تقتلون میں فعل تقتلون، اس میں انتم فاعل، یعنی فعل اور فاعل ہو گیا. اب یہ قتل کر کس کو رہے ہیں؟ انفسکم، جس پہ عمل ہو رہا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ مفعول. تو یہ اب جوائن ہو گیا، شکر ہے. تو یہ مفعول کیا ہے اب آپ نے غور کرنا ہے. اور جو انفسا ہے نا، انفسا جمع مکسر ہے اور نفسن جو ہے نا اس کا واحد ہے. تو انفسکم مضاف اور مضاف علیہ، انفسکم مضاف علیہ من کر مرکب اضافی کیا بنا؟ مفعول. اور مفعول یعنی اپنی جانوں کو، جس پہ ایکٹ ہو رہا تھا وہ ان کی اپنی جانیں تھی، یعنی وہ قتل کر رہے تھے کس کو؟ اپنی جانوں کو، یعنی اپنے ہی بھائی بندوں کو، اپنے ہی نفس کو، اپنے ہی طرح کی جانوں کو. اور تقتلون انفسکم کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. بالکل جملہ فعلیہ جو ہے نا محلن منصوب حال ہے. کس کا؟ ہاؤلائی، جو ذوالحال ہے نا اس کا حال ہے. اور ہاؤلائی ذوالحال اپنے جملہ فعلیہ تقتلون انفسکم سے مل کر کیا بنا؟ خبر. خبر پر ویری گڈ، ویری گڈ، ویری نائس. انتم مبتدا کے لیے نا، انتم مبتدا تھا نا، تو اس کی جو خبر ہے وہ جملہ اسمیہ کی صورت میں آئی ہے، لیکن اس کا جو مبتدا جو خبر ہے اس میں جو تقتلون جو ہے پورا ایک جملہ فعلیہ ہے، جو ہاؤلائی جو ذوالحال ہے اس کا حال بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو قتل کرتے ہیں اپنی جانوں کو، یعنی وہ لوگ ہو کہ تم قتل کرتے ہو اپنوں کو، اپنی جانوں کو، اپنوں کو. تو یہ جملہ مل کر جو ہے ہاؤلائی تقتلون انفسکم سے مل کے کون سا جملہ بن رہا ہے؟ جملہ اسمیہ نا. جملہ اسمیہ. ویری گڈ، کیونکہ ہاؤلائی وہ ہے نا اسم ہے، لیکن تقتلون فعل ہے، وہ اس کا حال ہے. یہ جناب کائنڈلی آپ لوگ نا مائک ضرور بند کر لیجئے گا. تو جو پچھلے جملہ جو تھا نا اقرار تم، یہ نا اسی پہ تقتلون جو ہے نا عطف کر رہا ہے، یعنی تم تو اپنے میثاق پر اقرار کر کے تم لوگوں نے گواہی دی تھی کیا کہ تم اپنے بھائی بندوں کو قتل نہیں کرو گے، لیکن ہوا کیا؟ یعنی یہ ان کا بتایا جا رہا ہے. سما انتم ہاؤلائی تقتلون انفسکم، سما جو تھا حرف عطف تھا، پھر انتم جو تھا مبتدا تھا، اور ہاؤلائی جو تھا وہ ذوالحال جو ہے وہ اسم اشارہ ذوالحال تھا، اور تقتلون جو ہے جملہ فعلیہ اس کی ذوالحال کا حال ہے، اور اس حال جملہ جو فعلیہ ہے اس کی جو مفعول ہے وہ انفسکم ہے. تو یہ اس طرح سے ایک ہی یہ ذرا ایڈوانس ترکیب ہے تھوڑی سی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کو سمجھنے کا بہت موقع ملے گا کہ پھر تم ہاؤلائی وہ لوگ ہو تقتلون کہ تم قتل کرتے ہو انفسکم، اپنوں کو تو قتل کرتے ہو. اور وہ بات کیا تھی؟ اب آپ ذرا آپ اس کا ترجمہ کریں تاکہ آپ کو ذہن میں رہے کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے. تو بتائیں پھر سما تم لوگ، ویری گڈ. اور سما کیا ہے؟ بالکل حرف عطف. اور انتم ضمیر جمع مذکر مرفوع کیا ہے؟ مبتدا. ویری گڈ. وہ لوگ ہو اسم اشارہ. ویری گڈ. کیا ہے؟ اور ذوالحال ہے. نہیں ہاں، اور بولو بھی نا کیا ہے؟ اسم اشارہ. جی اسم اشارہ جمع مذکر غائب، دور کا اشارہ ہے. دور کا، غائب نہیں، اس کے لیے کہا جائے گا اشارہ نزدیک اور دور کے ہوتے ہیں، بعید اور ہاں دور. ہاؤلائی ساتھ یہ بھی کہو نا ہاؤلائی. اور یہ مذکر ہے، ذوالحال ہے جو کہ اس کا حال یہ ہے، ان لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ تم لوگ وہ لوگ ہو جو کیا ہے؟ تم قتل کرتے ہو. تم قتل کرتے ہو کے لیے کیا آیا ہے؟ تقتلون. ویری گڈ. اور یہ کیا ہے؟ فعل فاعل. بالکل صحیح. فعل مضارع اور جمع مذکر پریزنٹ اور فیوچر کا میننگ ہوتا ہے جو ہوتا ہے مضارع. تو انتم اس میں فاعل ہے. تو اپنوں کو کے لیے کیا آیا ہے؟ انفسکم. ویری گڈ. انفسکم کس حالت میں ہے، کس طرح ہے؟ انفس نسبی حالت میں، اور مضاف مرکب اضافی بھی ہے، اور مفعول ہے تقتلون. ویری گڈ. اب یہ ہوا نا کہ تو انہوں نے اقرار
کرنے کے باوجود، میثاق باندھنے کے باوجود اپنوں کو قتل کیا. اور دوسری بات جس پر اقرار کیا تھا وہ کیا تھی کہ پہلی بات یہ تھی لا تسفکون دماءکم کیا تھا کہ خون نہیں بہائیں گے. دوسری بات یہ تھی ولا تقتلون انفسکم، اور کیا تھا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. اب یہ جو واو ہے نا یہ کس چیز کا ہوگا؟ عطف کا. ویری گڈ. اور کس پہ عطف کر رہا ہے؟ یہ تقتلون. ویری گڈ. تخرجون تقتلون دونوں فعل مضارع ہیں، دونوں تا آ رہی ہیں تو مضارع حاضر کے لیے ہوتی ہے. حاضر کی جمع مذکر حاضر. اور تم لوگ نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے گھروں سے، اور یہ ان کے گھروں سے تو یہ میثاق تھا ان کا، اور اقرار کیا تھا انہوں نے. اقرار تم پیچھے کہا تھا نا ہم نے کہ جو ہماری یہ آیت تھی پچھلی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لا تسفکون دماءکم، نہ تو تم ان کے خون بہاؤ گے، لا تخرجون انفسکم، نہ ہی ان کو اپنوں کو نکالو گے ان کے من دیارکم ان کے گھروں سے. اور اس پہ تم نے کیا کیا تھا؟ ثم اقررتم، تم نے اس پہ اقرار کیا، اور اس حال میں کہ تم اس پہ اسٹل تم لوگ اس کے اوپر گواہ ہو، تشہدو ہو. وتخرجون فریقم من دیارہم، اور تخرجون کا روٹ کیا ہے؟ خارج سے خارجی. بالکل. اور یہاں اخرج یخرج جو بابی افعال سے تخرجون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، اس میں فاعل کون ہے؟ انتم فاعل ہے. اور فریقن کس حالت میں ہے؟ یہ نسبی حال، نصب ہے. منصوب ہے تو کیا ہے؟ معفول ہے. ویری گڈ. اور یہ فریقن جو ہے نا کس وزن پہ؟ فعیل کے وزن پر. اور یہ فریقن جو ہے یہ نکرہ اسم ہے، تو اس کے بعد جب نکرہ اسم اس طرح مفعول بن کے آتا ہے نا تو یہ ایک قسم کا موصوف بھی ہوتا ہے، جس کے بعد نکرہ جار مجرور آتا ہے تو وہ اس کی صفت بن جاتی ہے. تو یہ فریقن موصوف مفعول. اور آگے جو اس کی من کیا ہے؟ حرف جار، اور کم کی ضمیر جمع مذکر حاضر، اور یہ صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ فریقن کی. تو یہ اب کیا بنا؟ مرکب توصیفی. بالکل صحیح. نہیں یہ من کو متعلق بھی ہے. نہیں دیکھو یہاں متعلق نہیں ہے. یہی تو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ غور کرو. میں نے آپ کو بتایا کہ فریقن جو ہے نا وہ معفول ہے، اور معفول جب اس طرح منصوب آتا ہے تو وہ معصوف بھی ہوتا ہے، اور اس کی آگے جو منکم ہے نا وہ صفت بن کے آتی ہے. تو یہ فریقن منکم جو ہے نا یہ معفول ہے جو صفت موصوف بھی ہے، لیکن یہ اصل میں دو زبریں ہیں نا ہمیں بتا رہی ہیں کہ منصوب ہے معفول ہے. کس کا معفول ہے؟ یہ تخریجون کا. ہاں یہ بات ہے. تو فریقن منکم کیا مطلب ہے؟ ایک فریق اپنوں میں سے. یعنی فریقن اس طرح یہ صفت بھی بن کے آیا، اور منکم بعض دفعہ یہ آتی ہے، یہ ترکیب ایسی. ہاں یہ ویسے تو جو مرکب جاریت ہیں اکثر متعلق فعل بن کے آتے ہیں اکثر اوقات، لیکن ان کی ترکیب کئی دفعہ قائم مقام خبر مقدم بھی بن کے آتے ہیں. اور یہاں پر یہ بات ہے کہ کیونکہ پیچھے اس کے اسم ہے، نکرہ ہے، معفول ہے، تو معفول ہی کو منصوب کر کے موصوف بنا لیا. فریقن ایک اسم ہے نا، تو اسم کو ہم موصوف بنا سکتے ہیں، تو اس کی صفت ہم کہہ سکتے ہیں کہ منکم ہے، کہ وہ اپنوں میں سے. تو اس طرح سے ہے. تو منکم جار مجرور، اور کم کی ضمیر جمع مذکر حاضر، صفت فریقن معفول منصوب موصوف منکم صفت کے لیے، اور فریقن منکم صفت موصوف مل کر معفول بن گیا. اور فریقن منکم ایک کیا ترجمہ اس کا؟ فریقن منکم اپنوں میں سے ایک گروہ. ویری گڈ. اور پھر کیا کرتے ہو جب اپنوں میں سے ایک گروہ کو تم نکالتے ہو؟ تو پھر ان کو کہاں سے نکالتے ہو؟ من دیارہم. اب یہ من دیارہم جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک ساتھ ایک اور بات ایڈ کی جا رہی ہے نا، تو یہ تو متعلق بن گئی نا. اصل بات تو پتہ چل گئی کہ تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنوں میں سے. تخرجون فریقم منکم، کہاں سے نکالتے ہو؟ اب یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اب یہ ہے، یہ دیکھو یہ مرکب جاری ہے جو متعلق فعل بنا ہے. اب ساتھ ہی اس کے آ گیا، یہاں بھی منکم ہے نا، پیچھے بھی منکم تھا، اور یہاں پہ من دیارے. یہاں دیارے بھی جو ہے اسم ہے، اور کم بھی ضمائر جو ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں. تو دیار بھی اسم ہے. دیار دارن کی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، گھروں. اپنے پچھلی بار میں نے آپ کو بیت اور گھر کا بھی ڈفرنس بتایا تھا. اسی سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دائرہ دور، اور اسی سے
جو ہے آپ کا جو دیار ہوتا ہے یعنی گھر. تو من دیارہم، من حرف جار اور دیاری مجرور اور مضاف اور ہم کی ضمیر جو کہ اصل میں ہم کی ہے. یہ قاعدہ ہے تجوید کا، اس لیے ہم ہے، ویسے ہم ہے تو مضاف لے. اور یہ مرکب اضافی چونکہ مجرور ہے، مجرور کس لیے ہے؟ من کی وجہ سے. تو اب یہ بن گیا مرکب جاری. اصل میں تو دو مرکب مل کے بنے ہیں نا. قرآن پاک میں آپ کو سب سے زیادہ جو مرکب ملے گا وہ دو مرکب ملیں گے، ایک مرکب جاری اور ایک مرکب اضافی. باقی مرکب توصیفی بھی ملے گا، مرکب اشاری بھی ملے گا، مرکب اور بھی 4 مرکب مین ہیں جو ملیں گے. تو مین مرکب عطفی بھی ہوتا ہے لیکن وہ پھر اس میں فعل فاعل بھی کافی کچھ ڈیٹیل ہوتی ہے، آپ سمجھتے جائیں گے تو آ جائے گا. من دیارہم کیا ترجمہ اس کا؟ اپنے گھروں سے، اپنے گھروں سے یا ان کے گھروں سے، یعنی ظاہر ہے کہ اگر نفس ان کے آپ اپنے گھروں سے، ان کے اپنے گھروں سے نکال دیتے ہو. تو یہ مرکب جاری کس فعل سے متعلق ہے؟ نہیں منکم کس سے متعلق ہے؟ یہ مرکب تخرجونا، تخرجونا فعل ہے نا پیچھے، تخرجونا. اور اب آپ فعل فاعل تخرجونا اپنے مفعول فریقم منکم اور من دیارہم متعلق سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ معطوف علل تقتلونا. وہ آپ نے پہلے ہی سمیرا نے بتایا تھا کہ تخرجونا کس پہ عطف کر رہا ہے؟ تقتلونا پہ. تو یہ ایک دوسرے کے پر عطف معطوف ہو گئے، یعنی ہاؤلائی تقتلونا انفسکم معطوف علیہ واو با حرف عطف اور تخرجونا فریقم منکم من دیارہم معطوف. یہ مل کر اب کیا بنا؟ اب بتائیے کیا بنا. یہ معطوف اور معطوف علیہ مرکب عطفی کی صورت میں دونوں جملے پہ عطف کر رہے ہیں اور یہ پورا تک حال ہے. نہ یہ مبتدا بن گیا. جی پہلے تو حال بنا نا ہاؤلائی کیا، تو پھر انتم کے لیے یہ پورا مبتدا بن گیا. یہ مبتدا بنا ہے پورا یہاں تک نا. وہ حال تو چھوڑ دینا، ہاؤلائی کا حال تھا نا وہ. تو جب ہم نے یہ کہا کہ ہاؤلائی تقتلون انفسکم جو ہے ذوالحال ہاؤلائی ہے تقتلون انفسکم، اس حال میں کہ تم قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو. جی تو یہاں تک بن گیا ہاؤلائی تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم. یہاں تک مبتدا بن گیا. دیکھیں یہ کیسے مبتدا بن گیا، اتنا لمبا مبتدا بن گیا. یعنی سما پھر انتم ضمیر تھی مبتدا جس کے اندر ہاؤلائی جو تھا ذوالحال تھا اور اشارہ تھا، اور تقتلونا جملہ فعلیہ تھا جو ہاؤلائی کا حال تھا کہ اس قتل کرتے ہو اس حال میں اپنوں کو انفسکم. اور پھر کیونکہ واؤ پھر عطف کا تھا تو تخرجونا فریقم من دیارہم اس پہ عطف کر کے پورا. اب مجھے کوئی بتائے گا یہ مبتدا کہاں تک یہاں تک کیسے بنا؟ کون مبتدا پڑھے گا اس کا؟ پڑھیں مشکل. مبتدا ہے سارا، کریں. چلو سمیرا کرو. مبتدا نہیں خبر، انتم مبتدا ہے اور ہاؤلائی تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم. یہاں ایک جملے پہ عطف کر کے یہ پورا مبتدا خبر بن رہا ہے. وہ مجھے غلطی لگ گئی کہ مبتدا اور خبر دونوں ٹھیک ہے. انتم مبتدا ہے نا، تو ہاؤلائی آگے جو وہ بھی جو ہے وہ اس کی خبر ہے کہ تم پھر تم، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا کہ نہیں نکالنا ان کو، نہیں قتل کرنا، پھر تم کیا کرتے ہو. ہاؤلائی یہ اب خبر ہے کہ وہ لوگ ہو. مجھے خبر اور مبتدا کو مکس کر گئی، وہ صحیح آپ نے وہی لوگ. اچھا یہ دور کا اشارہ لے کے آتے ہیں، قریب کے لوگوں کے لیے بھی وہی لوگ ہو جو زور دینے کے لیے ہوتا ہے کہ اس لیے وہی لوگ ہیں. جیسے ذالک الکتاب ہے تو وہ کتاب دور کا ہے لیکن یہ کتاب بعض اشارے جو ہیں وہ دور کے نزدیک کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں زور پیدا کرنے کے لیے اور شو کرنے کے لیے کہ یہ. تو اب مبتدا انتم تھا اور ہاؤلائی تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، یہاں تک اس کی خبر. اور یہ پورا جو جملہ کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. دیکھو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بنتے ہیں اور جو فعل فاعل و مفعول مل کر جملہ فعلیہ بنتے ہیں. اور 2 ہی جملے ہوتے ہیں پورے قرآن میں. اب ان کے ترکیبیں ہوتی ہیں جو آپ نے سمجھنی ہوتی ہیں، ان کے اندر مرکبات آتے ہیں، ان کے اندر چھوٹے چھوٹے جملے آپ دیکھتے ہیں. تو یہ مل کر مبتدا جو انتم ہے نا اس کی خبر ہے. تو اب آپ ترجمہ کریں. اور واو بالکل کیا ہے بتاتے جائیں نا کہ یہ حرف عطف ہے. اور کس پہ عطف کر رہا ہے؟ تقتلونا پہ. بالکل صحیح. اور تخرجونا دونوں فعل ایک دوسرے پر عطف کر رہے ہیں. تو ترجمہ کریں تم نکالتے ہو. تخرجونا. ویری گڈ. تخرجونا. ماں جی کو پتا ہوتا ہے، دیکھیں انہوں نے کیا وہ کام.
तुखरिजूना, और इसके अंदर फाइल क्या है? फेल के अंदर अंतुम अंतुम। वेरी गुड। एक फरीक को, मैंने एक फरीक क्यों कहा? क्योंकि ये नकरा है, नकरा इसम है ना, तो नकरा के अंदर कैपेसिटी एक या कोई लगाया जा सकता है, तो नकरा इसम। और ये क्या है? ये मफूल है, मंसूब है, मफूल है, मंसूब है और मासूफ मासूफ है। भी है। वेरी गुड। और अपनों में से, मिनकुम, मिनकुम, और मिनकुम क्या है? ये सिफ्त अफ्रीकन की, और वेरी गुड। और मरकबे जारी की सूरत। एक्सीलेंट। और सिर्फ मसूफ मिलकर क्या बन रहे हैं? ये मफूल है वेरी गुड, वेरी गुड। इनके घरों से, मिन दियारिहिम। अच्छा, मिन दियारिहिम को आपको एक्सप्लेन करो जरा। जी, दो मरकब हैं ये मिले हुए, असल में मरकब जारी बन जाता है बाय द एंड। मिन की वजह से दियारी के को मजरूर हुआ है, और ये मजाफ भी है और मजरूर भी है, और हिम मजाफ लै। वैसे तो ये हुम था, मगर तरकीब है, तजवीद का कायदा, तो ये हिम आया। तो ये मरकब जारी विद मरकब इजाफी है, और ये मुतल्लिक है तुखरिजूना फेल के लिए। हाँ, वेरी गुड। तो अब रुमा तर्जमा करें। फिर तुम लोग वो लोग हो कि कत्ल करते हो अपनों को, निकालते हो एक फरीक को अपनों में से उनके घरों से। जी, ये तो अब सिंपल तर्जमा है, इधर से भी कोई कर सकता है, कोई भी। चले आप करें, कौन करेगा? सुम्मा अंतुम हाउलाई तक्तुलून अनफुसकुम व तुखरिजून फरीकम मिनकुम मिन दियारिहिम। वेरी गुड। इसमें मुब्तदा और खबर आप बता सकते हैं? आसान है। मुब्तदा इसका अंतुम है, वेरी गुड। और बाकी जो उसका पूरा है जुमला वो उसकी खबर है। यानी वो लोग हो, कौन से लोग हो? खबर दी जा रही है कि ये तुम कर रहे हो, तुम्हें तो मना किया था कि तुमने ऐसा नहीं करना, तो तुम ये देख, ये तुम्हारे अमाल है। क्योंकि जब अल्लाह ताला आगे इनको पनिश करेंगे तो अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं करेंगे। अल्लाह ताला किसी इनके किरदार, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन्होंने अमाल किए हैं, उनको पूरी तरह एक्सप्लेन करते हुए फिर बताएंगे कि अगर तुम नहीं बाज आते हो, मैंने तुम्हें कहा है, हुक्म दिया है, नबी भेजे हैं, किताब भेजे हैं, अमल करने वाले लोग सामने, तुमने उन्हीं को मार दिया, तो तुम अब तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? ये लगाते मैं किसी में ज्यादती नहीं करता। इल्ला बिज़ल्ला मिल्लिल लबीद। सुभान अल्लाह। मुझे जब बड़ी तकलीफ होती है ना, तो मैं दिल में ये ख्याल करके ना अपने आप को बहुत सुकून देती हूँ कि कतब अला नफ्सी रहमा, अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पे हमेशा हावी है, ये अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं। तो इसमें वो लोग हो के लिए क्या लफ्ज़ आया है? माँ जी, वाह, माशाल्लाह। माँ जी, आपने पूरी इसमें मेरा ख्याल किया हुआ काम थोड़ा सा। हाँ बुलाइए ना, इसमें इशारा। वेरी गुड। तो वो है इसमें नहीं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा। इसमें मुब्तदा तो बता दिया सबने, अब सबको समझ आ गई है, तो आगे हम चलते हैं। और तो तुम वो हो जो अपने ही भाइयों का कत्ल करते हो, उनमें से एक फरीक को अपनी कौम के लोगों में से उनके घरों से निकालते हो, यानी सरीहन अल्लाह के हुक्म की हुक्मअदूली करते हो, वादे की खिलाफ वर्जी करते हो, बिल्कुल अल्लाह के हुक्म के उल्ट काम करते हो। और क्या करते हो? अब ये बात, अब नया जुमला फेलिया है, गौर कीजिएगा। और तुम क्या करते हो? तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्म वल उद्वान। ये दूसरी बड़ी उनकी खता, इतनी बड़ी अल्लाह के हुक्म के। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपको इसका बैकग्राउंड बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूद हैं, जिनके पास किताब मौजूद है, जिनको ये हुक्म सरीहन पता है, और इसके बावजूद वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 250 साल पहले अपने घर बार छोड़ के मदीना शरीफ लाए थे। हाँ तो बिल्कुल, आएंगे तो हाँ बिल्कुल। तो तज़ाहरूना क्या रूट है इसका? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है जो है, इसकी बहुत डिटेल है। हाँ, तज़ाहरुन में जो रूट वर्ड है ना, इसका रूट वर्ड तो ज़ाहरा है ना, तो ज़हूरन भी इसी से है। ज़हूर होता है ना किसी चीज का, ज़हूर हो गया तो नुमाया हो गया। ज़हीर भी इसी से है, किसी मतलब मदद करने वाला। और फिर जो ज़ोहर है, जो ज़ाहिरुन भी इसी से है, जो ज़ाहिर हो गया। ज़हीरुन भी फ़ईलुन के वजन पर इसका भी मददगार, जिसे ज़हीर लोग इसीलिए नाम रखते हैं ना। तो ज़हीरतुन भी आता है, दोपहर जब सूरज खूब नुमाया हो जाता है ना, उसको भी कहते हैं ज़हीरतन। इज़हारन भी इसी से है, ज़ाहिर हो जाना। और तज़ाहरूना है। अब ये जो तज़ाहरूना है ना, ये इंटरेस्टिंग है कि आपको इससे पता चलेगा कि लफ्ज़ों की कितनी, कुरान के एक एक हरफ की क्या कीमत है, कितनी वैल्यू है, और कितनी ज़्यादा उसके अंदर डेप्थ है। ये जो तज़ाहरूना आपने ज़ाहरा बता दिया, तज़ाहरा या तज़ाहिरू बाबे तफ़ाउल से है। तफ़ाउल जो है ना, बाबे तफ़ाउल, तफ़ाउल बिल्कुल तफ़ाउल से तज़ाहरूना है। फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर, इसमें क्या फ़ाइल है? ता है ना, तो अंतुम है ना, हाजिर को हुक्म दिया जाता है। देखिए, मुज़ारे
تین ہی چیزیں ہوتی ہیں عربی میں نا، دو ہوتی ہیں. اردو اور انگلش میں تو ہم ہیلپ لیتے ہیں نا اس لینگویج کو سمجھنے کے لیے. تو انگلش میں پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر ہوتا ہے. اردو میں ماضی، حال، مستقبل ہوتا ہے. لیکن عربی میں ماضی اور مضارع ہوتا ہے. مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں آ جاتے ہیں. وہ کچھ علامات ہوتی ہیں، جیسے اب تا لکھا ہوا ہے تو یہ تا جو یہاں پہ ہے یہ مضارع کی ہے. یا بھی ہوتی تو تا ہے حاضر کے لیے، یا ہے غائب کے لیے ہوتی. تو تظاہرون، اور مطلب تم ایک دوسرے کی، اب یہاں پہ دیکھیں تظاہرون کا مطلب ہے تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو یا چڑھائی کرتے ہو. اور یہ باب تفاعل جو ہے نا اس کے اندر اشتراک ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر دو شخصوں کا، دو لوگوں کا باہم مل کر کام کرنا. اور اس میں ایک ایک جو ہوتا ہے گروپ میں سے ایک ایک بھی وہ فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے. اس لیے اس میں فاعل ہوتا ہے لیکن مفعول آپ کو نہیں ملے گا. یہ عام طور پہ فعل لازم اس سے بنتا ہے باب تفاعل سے. تو یہاں پر یہ باب تفاعل سے تظاہرون اس لیے ہے، اس میں ہے تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو یا ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہو. اور کس طرح کرتے ہو؟ علیہم، علیہم کیا ہے؟ ان پر. علا حرف جار اور ہم کی ضمیر جمع مذکر غائب جو محلن مجرور، اور علیہم مرکب جاری. اب یہ بھی مرکب جاری آ گیا، دیکھ لیں. پہلے مرکب جاری آیا تھا نا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو صفت بن کے آیا تھا موصوف کی، فریقن کی صفت بن کے آیا تھا. اب یہاں پہ مستقل آپ نے پیچھے بھی دیکھا کہ منکم آیا تھا جو کہ متعلق تخرجون تھا. یہاں علیہم آیا ہے جو کہ متعلق کس سے متعلق؟ تظاہرون. ویری گڈ. تو اب یہ جو علیہم ہے یہ پہلا مرکب جاری متعلق تظاہرون ہے. اور اب دوسرا جو متعلق ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، بالاسم والعدوان. با جو ہے کیا ہے؟ اور اسم کیا ہے؟ مجرور ہے. اور نہیں یہ اسم جو ہے نا یہ یہاں پہ یہ اسم ہے. اور بالاسمی مرکب جاری اور دوسرا متعلق فعل ہے. بالاسمی کا کیا مطلب ہے؟ گناہ کے ساتھ. گناہ کے ساتھ. اور چونکہ واو پھر کیا آ گیا؟ عطف آ گیا. تو بالاسم جو ہے معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور العدوان. العدوان کا روٹ کیا ہے؟ ہاں ادو بہت آپ کو ملے گا، بالکل عداوت، بالکل عداوت اسی سے ہے. بالکل صحیح. تو یہاں پہ العدوان جو ہے معطوف ہے. اس سے پہلے معطوف علیہ کیا ہے؟ تظاہرون. نہیں بالاسمی. بالاسمی معطوف علیہ، یہ تو متعلق نہیں ہے. دیکھو ایک منٹ ٹھہرو. بالاسمی معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، اور العدوانی معطوف ہے. اور زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر عطف کر رہے ہیں. ہاں یہ معطوف علیہ بالکل بنتا ہے کیونکہ دونوں اسم ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر عطف معطوف کر کے یہ دوسرا متعلق بن جاتا ہے. پہلا کیا تھا؟ علیہم. دوسرا بالاسم والعدوان. اور عدوان میں نے آپ کو بتایا فلانون کے وزن پر اسم مبالغہ ہے جس میں بہت شدید ہوتا ہے. مبالغہ ہوتا ہے جس میں بلاغت ہو، بہت زیادہ ڈیپتھ ہو. ایک تو عام سرسری بات ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، دشمنی کی ہے، بہت دشمن جو کی ہے. اس میں شدت و زیادتی، ظلم و سرکشی. اور یہ بالاسم والعدوان معطوف علیہ کیا ہے؟ اس میں یہ عدوان جو ہے، اور یہ اسی کے نیچے بالاسم جو ہے نا معطوف علیہ ہے نا. پہلا معطوف علیہ ہوتا ہے، واو حرف عطف ہوتا ہے، اور اس کے بعد معطوف ہوتا ہے. تو یہ معطوف علیہ مل کر کیا بن گئے؟ دوسرا متعلق ہو گیا تظاہرون. دوسرا اچھا اس کے نیچے زیر بھی یہ بل کی وجہ سے آئی ہے، ایک دوسرے پہ عطف کر رہے ہیں نا، با کی وجہ سے اس کے نیچے مجرور ہیں دونوں. تو اور اب یہ پورا جملہ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان کون سا جملہ بنا؟ یہ مرکب نہیں کون سا؟ یہ جملہ فعلی ہے. اچھا اوپر سے کہہ رہی ہے. ہاں جی تظاہرون فعل ہے نا. تو فعل کے اندر انتم فاعل ہے، علیہم اس سے متعلق ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تظاہرون میں مفعول نہیں آئے گا. مفعول دیکھ لیں اس میں نہیں ہے کیونکہ یہ فعل لازم ہے. جو فعل لازم ہوتا ہے ان کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی. جو فعل متعدی ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو ضرورت پڑتی ہے مفعول کی اکثر. اور یہ تظاہرون میں نے آپ کو بتایا باب تفاعل سے، جس میں ایک فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ بنا. تو جملہ فعلیہ، اور یہ حال ہے اب پورا جملہ فعلیہ. کس کا حال ہے؟
یہ وہی جو نکالتے ہیں جو بالکل جو انتم تقتلون میں جو ہاں جو انتم ہے نا تم نہیں انتم جو ہے نا جو پیچھے ہم نے پڑھا نا تخرجون سارے میں جو آ رہے ہیں قتل بھی کرتے ہیں اپنے نفسوں کو اور نکالتے ہیں گروہ کو اپنوں کو ان کے گھروں سے اور پھر اس حال میں کہ ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں. کس طرح چڑھائی کرتے ہیں؟ گناہ اور دشمنی کے ساتھ. یہ ہے بات, یہ ان کا حال ہے. جو کن کا حال ہے؟ کون ہے ذوالحال اس میں؟ انتم کون سے ہیں؟ جو پیچھے انتم تخرجون میں انتم تھا نا فاعل, ان کا ذوالحال کا حال ہے کہ تم قتل بھی کرتے ہو اپنوں کو, نکالتے بھی ہو ان کو, ایک گروہ کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے, اور اس حال میں نکالتے ہو کہ تم ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہو. اور کس طرح چڑھائی کرتے ہو؟ انتہائی ظلم اور زیادتی کے ساتھ. نالے چور نالے چتر. ہاں بہت زیادہ. شروع سے ہی ایسے ہیں. یہ ایسے ہے, یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے. لیکن یہ اب دیکھیں اس وقت کی ہی بات نہیں, ابھی بھی بہت لوگ یہ ظلم جاری ہے. ہمیں اس سے بہت ڈرنا چاہیے اور یہ ہمارے لیے عبرت ہے. کیونکہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو ہم اصل میں کس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو اینالائز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے اور ہوتا رہے گا. تم نے اس کا ساتھ نہیں بننا اور نہ اس کا ساتھ دینا, بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. تو اللہ ہم اس حال میں رکھے کہ ہم اس سے وہ راضی ہو. کوئی طاقتور آ جائے نا, یہ 2 منٹ میں توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں یہ دیکھیں, یہ تو نبی سب نبیوں کی بات ہو رہی ہے کہ نبی پاک کے دور میں بھی یہی کچھ ہوا, اور پچھلے یہودی بھی یہی کرتے تھے, سب کرتے تھے سب. یہ تو اور آج کے یہودی بھی یہی کچھ کر رہے ہیں, بالکل ایسے ہی. تو آپ دیکھیں جو پڑھتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کو سب کیا کیا. تو اب آپ اس کا ذرا ذوالحال کا جو حال ہے نا, حال کا ترجمہ کریں. کہ اب میں بولوں گی تو آپ نے عربی میں بتانا ہے خود اس کا حال. تم باہم مل کر چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ سے اور دشمنی سے. جی اس کا ترجمہ کریں. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. بالکل صحیح. اب باہم مل کے چڑھائی کرنے کے لیے کیا لفظ آیا؟ تظاہرون. ویری گڈ ماں جی. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا باب تفاعل سے جس میں اشتراک ہوتا ہے. ویسے تو سنگل ہوتا ہے, فعل اور ضربہ ہے, مارا اس نے, بس ایک فعل اور فاعل نہیں. اس کے اندر باہم اشتراک ہے دونوں. بڑا جہاں باب بدلتے جاتے ہیں وہاں میننگ میں ایک اور بات شامل ہوتی ہے جس کو سمجھنا ہوتا ہے. تو اس میں دونوں سائڈیں شامل ہو کے جن کو منع کیا گیا تھا وہ چڑھائی کر دیتے ہیں اپنوں کے اوپر ہی. تو اور گناہ اور زیادتی کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ ویری گڈ. اور ان پر کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ ویری گڈ, بہت اچھا. اور اب یعنی تم ان پر ظلم و زیادتی سے چڑھائی کرتے ہو, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ظلم و زیادتی میں, اور بجائے اس کے کہ تم ان کی حفاظت کرتے, ان کا خیال کرتے, تم نے الٹ کیا, ہر چیز میں الٹ بات کی اللہ کے حکم کی, اور دشمن کی مدد کرتے ہو. اور اس کام میں نہ صرف زیادتی ہے بلکہ گناہ بھی ہے. اور گناہ کیسے ہے؟ کسی پہ زیادتی کرنا گناہ ہے. یعنی گناہ اس طرح ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے نا. زیادتی کرنے والا کہتے ہیں میں تو بڑا اچھا کر رہا ہوں. یہ آپ کو پتہ ہے جو زیادتی کر رہے ہیں, مارے ہیں لوگوں کو, وہ کہتے ہیں ہمارے تو ان کی پتہ نہیں کتابوں میں لکھا ہے یا کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ماریں گے, جہاں نظر آئیں گے مسلمان کو مارنا بڑا اچھا ہے. اور بعض مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو مارنا. جب تک آپ کی ایکسٹریمزم جو ہے بیلنس نہیں ہوگی تو وہ اس وقت تک ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انسان نہیں بنا سکیں گے, نارمل. تو یہ ظلم و زیادتی یہ ہے کہ گناہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کی حکم کی صریح خلاف ورزی ہے. اور زیادتی کیسے ہے؟ ظاہر زیادتی کیسے ہے؟ ایک تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے, دوسری حقوق العباد کی عباد کی نافرمانی کی پامالی ہے کہ اپنے ہی بھائیوں کو ان کو قتل کرتے ہو, ان پہ چڑھائی کرتے ہو. تو اس کے ساتھ مزید کیا ہے؟ یہ احکام الہی کا مذاق ہے, مذاق اڑانا ہے. اور وہ کس طرح سے ہے کہ وہ احکام الہی کا کس طرح سے مذاق اڑانا ہے؟ اب اس کو غور کر لیں کیا آگے بات بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. یا تو کم اسارا تفادہم, یا تو کم اسارا تفادہم. یا تو کم کا جو روٹ ہے, واو پہلے بتائیں کیا بنا. واو یہ عطف کا ہے, یہ عطف بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پہ ہم آپ استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ پیچھے ایک بات کو پورا کر دیں تو پھر عطف کریں تو بہت لمبا اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. تو واو حرف استناف, اور ان کیا ہے؟ حرف شرط. حرف شرط بھی ہے اور جازم المضارع بھی ہے. یا تو نہ تھا اس کو
یا تو بن گیا، نون ختم ہو گئی. نون عربی بالکل گر گیا تو یا تو رہ گیا. تو ان مجزوم کی وجہ سے یہ جازم ہے نا، تو کم جو ہے وہ مفعول ہے، منصوب ہے. اب یا تو کم کا روٹ کیا ہے؟ یہ اتی سے حمزہ تایا. حمزہ تایا، اور یہ عطا یاتی باب ضربہ یضربو سے یا تو. مجھے نا ذرا غلطی لگ گئی تھی، ان مجزوم ہے اور آگے یا تو کم کا روٹ جو ہے نا حمزہ تایا، اور عطا یاتی سے باب ضربہ یضربو سے یا تو ہے. یا تو نہ تھا جو ابھی سمیرا نے جیسے کہ بتایا کہ نون عربی گر گیا کس وجہ سے؟ ان جازم المضارع، اسم جازم المضارع کی وجہ سے. اور یہ رہ گیا یا تو. یا تو اور کم اس میں فائل وہ تمہارے پاس آتے ہیں. جی انتم فاعل اس میں. انتم فائل ہے، ہم مسکم جو ہے وہ نہیں. انتم دیکھو ایک منٹ، یا تو میں ہم فائل ہے، جی یا جی تو میں ہاں جی ہم فاعل، ہم وہ فائل ہے، آئیں، وہ آئیں تمہارے پاس، اور کم اس میں مفعول ہے، مفعول ہے. جملہ پورا فعلیہ. یا تو کم جو ہے نا کمپلیٹ ایک جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ یا تو میں ہم فائل ہے اور انتم مفعول ہے، اور فعل فاعل اور مفعول مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. کیا کیسے؟ ذرا پڑھو جملہ فعلیہ. یا تو نا ایک دو مجزوم ہوا ان کی وجہ سے، اور اس میں جو ہم ہے نا وہ فائل ہے، یا تو فعل ہے اور کم اس کا مفعول. تو یہ پورا جملہ فعلیہ، فعل فاعل مفعول. ہاں، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا تو کم وہ آئیں تمہارے پاس. تمہارے پاس. یعنی وہ تمہارے پاس آتے ہیں. اس میں کم کی ضمیر متصل منصوب مفعول بھی ہی ہے اور جو ساتھ ہے نا، اور یا تو کم فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ جیسے کس نے بتایا. اور یا تو کم وہ لوگ آتے ہیں تمہارے پاس، یعنی کون لوگ ہیں یہ جو ان کے اپنے نفس، ان کے گروپ میں سے. بالکل ماضی ٹھیک، وہ لوگ آتے ہیں. اور کس حال میں آتے ہیں؟ اب یہ اسارہ جو ہے نا یہ ان کا حال ہے. اور اسارہ کیا روٹ ہے اس کا؟ حمزہ سین را. ہاں، اور یہ اسیر ان کی جمع ہے اسارہ، اور یہ فعیل ان کا وزن ہے اسم المفعول کے معنی ہے. یعنی وہ آتے ہیں کس حال میں آتے ہیں؟ بندھے ہوئے، جکڑے ہوئے یا قیدی ہو کر. اسارہ یعنی اس حال میں آتے ہیں قیدی ہو کر. اور یہ حال ہے کس کا؟ یا تو میں جو ہم ذوالحال تھا نا اس کا حال یہ ہے کہ وہ اس حال میں آتے ہیں کہ وہ قیدی ہو کے آتے ہیں. اب انہوں نے خود ہی مارا ہے، اور خود ہی ان کو مارنے کے بعد وہ بیچارے جب ان کے پاس قیدی بن کے آ جاتے ہیں تو اب یہ کام کیا کرتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے. تو اسارہ قیدی ہو کر، اور اب یہ فعل فاعل مفعول حال سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ شرطیہ. جملہ فعلیہ شرطیہ. شرطیہ کس وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. تو شرطیہ مضارع مجزوم، تو جملہ فعلیہ شرطیہ کیا کوئی بتائے گا جملہ فعلیہ شرطیہ کیا ہے؟ جی ذرا پڑھو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرًا. اسرا نہیں، اسارا ہے. جی جی یہ میں سارا دن بتاتی رہتی ہوں، خود نہیں پڑھا. اسارا سین اور را کو کھینچنا. اور کیا مطلب بنا؟ اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، یہ جملہ فعلیہ شرطیہ بن گیا. بالکل ان کی وجہ سے. اور اگر وہ لوگ آتے ہیں تمہارے پاس قیدی ہو کر، یہ اب جواب شرط ہے آگے کہ قیدی ہو کر آتے ہیں. تفادوہم، تفادو کا روٹ کیا ہے؟ فادالیا. فادا یفادی، یہ اب باب مفعلہ سے ہے. باب مفعلہ سے تفادوہم فعل مضارع جمع مذکر حاضر. یہ مجہول. انتم اس میں فاعل ہے، نہیں فاعل ہے، اور ہم کی ضمیر جمع مذکر غائب مفعول ہے. اور یہ فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ جواب شرط بن گیا نا. جی بالکل. اور یہ بھی مجزوم ہے کس لیے؟ یہ ان کی وجہ سے. ان کی وجہ سے. شرط اور جواب شرط دونوں جو ہیں مجزوم ہیں باوجہ ان، اور یہ شرط اور جواب شرط جملہ فعلیہ ہے دونوں. تو اب آپ اس کا ترجمہ کریں. ان کی وجہ سے ان کے اوپر نا مجزوم ہے. تو پہلے آپ جواب شرط کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں. تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو. جی آپ بتائیں، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں نازیہ. تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو. تفادو بالکل. افادو فدیہ، آپ یہ فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو. تم یعنی تم لوگ فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو. تو اب آپ ترجمہ کریں. اور
واو ہم نے کہا تھا حرف عطف ہی کر لیتے ہیں، پھر استناف کر لیتے ہیں. اور ان سوری اگر تو یہ کیا ہے؟ ان حرف شرط اور پھر شرط ہے. اور کیا ہے؟ ایکٹ کیا کرتا ہے؟ آگے مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، مجزوم کر دیتا ہے، جزم دے دیتا ہے اس کا. جو جیسے آپ کو بتایا تھا تفادونا تھا، تفادونا کا نون اعرابی گر گیا. کس لیے گرا؟ ان کی وجہ سے گرا. ان جازم ہے نا تو جزم لگ گئی تفادو. اور وہ آئیں یا تو. اور فعل مضارع مجزوم اور فاعل اس میں ہم ہے. اور تفادو آگے ہم جو ہے نا ساتھ، وہ کیا لگا ہوا ہے؟ وہ اصل میں کم ہے، جو کہ ضمیر متصل جمع مذکر حاضر مفعول ہے. تمہارے پاس کے لیے کیا ہے؟ کم. اور قیدی ہو کر اسارا. اسارا کیا ہے؟ حال ہے. بالکل کس کا حال ہے؟ ہم کا یا ہم کے اندر یاتو کے اندر جو ہم ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ آتے ہیں قیدی بن کر. تمہارے پاس تو تم ان کو قیدی بن کر آتے ہیں. اسیر ان کی جمع ہے، حال ہے ہم ذوالحال کا. تو تم لوگ ان کا فدیہ دیتے ہو. ویری گڈ. تفادو مضارع مجزوم جواب شرط، اور انتم فاعل اور ہم مفعول. اور یہ کیا ہے؟ جواب شرط اور اب شرط. اور جواب شرط کا آپ نے نا رواں ترجمہ کرنا ہے. پہلے آپ کوئی شرط بتائے کیا ہے، پڑھیں شرط جی جلدی سے پڑھیں. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ. ویری گڈ. کیا مطلب بنا؟ اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو پھر اس کا جواب شرط کیا ہے؟ تفادوہم، تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں. ہاں تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے. یہ بھی پورا جملہ یہ بھی پورا جملہ بن گیا نا. ہاں، جواب شرط ہو گیا. جواب شرط ہو گیا. شرط اور جواب شرط جو ہے نا یعنی کہ دونوں جو ہے نا وہ ان کی وجہ سے مجزوم ہے، اور دونوں جو ہے نا مضارع کی صورت میں آئے ہیں. یا تو بھی اور تفادو بھی. ٹھیک ہے نا؟ یا تو آتے ہیں، تفادو تم فدیہ دیتے ہو، چھڑا لیتے ہو انہیں اس حال میں کہ وہ یعنی کہ پہلے اگر کی بات کی گئی، اور اگر آئیں وہ پاس تمہارے قیدی بن کر، پھر وہ جواب آ گیا تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں. تو یہ بتایا گیا کہ جب تمہارے پاس باہم لڑائی میں جب وہ دشمن کے ہاتھوں قیدی ہو جاتے ہیں تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو. اور اصل میں بات کیا تھی کہ پہلی دفعہ ان کا نکالنا ہی جو تھا نا، وہ پہلی بار وہ کیا تھا؟ یہ پہلی بار جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہی تھی نا کہ لا تسفکون دماءکم لا تخرجون انفسکم دیارکم انفسکم. پچھلی آیت میں تھا نا کہ یہ دو باتیں تھی کہ نہیں کرو گے. تو یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا، لیکن یہ انہوں نے ظلم یہ کیا کیا ہوا تھا. اب اس کو ذرا عربی میں دیکھتے ہیں کیسے اللہ نے بتایا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. اب یہاں واو کون بتائے گا کیسا ہے؟ واو حالیہ. حالیہ خود بخود بتا رہا ہے نا. حالانکہ دیکھو وہ قیدی بن کے آتے ہیں، تم انہیں فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو. حالانکہ بات یہ ہے، حالانکہ اور یہاں پر واو حالیہ. حالانکہ ہوا وہ. اچھا اس میں ہوا میں آپ ذرا غور کر لیں، اسے ضمیر شان بولتے ہیں. ویسے تو میں آپ کو ضمائر اکثر بولتی ہوں، ضمائر راجے ہوتے ہیں، پیچھے ان کے ایک مرجع ہوتا ہے، یعنی ناؤن ہوتا ہے تو پروناؤن اس کے پیچھے ناؤن ہوتا ہے تو اس کے آگے پروناؤن موجود ہوتا ہے. تو لیکن یہاں یہ جو شروع میں اس طرح ضمیر واحد کی اگر مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے آ جائے تو وہ اسے ضمیر شان کہتے ہیں، کیونکہ وہ راجے نہیں ہوتی، وہ لوٹتی نہیں ہے. اس کی اپنی ایک یہ ویلیو ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے، بات تو صرف یہ. حالانکہ پھر یہاں یہی بنتا ہے نا، وہ یعنی حقیقت تو بات یہ ہے. ہوا وہ ویسے تو ہوا معرفہ ہے، رفع کی ضمیر ہے اور پہلا صیغہ ہے، لیکن جب اس ترکیب میں اس طرح سے آئے کہ شروع میں آئے تو یہ ضمیر شان کہلاتی ہے، جو اس کی شان ہی اور ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے حقیقت میں بات یہ ہے. تمہیں تو یہ کہا گیا تھا لیکن اصل بات یہ ہے. کہیں تو یہ بات کہی تھی. کیا کہی گئی تھی؟ ہوا. اس میں ضمیر منفصل مرفوع مبتدا اور ضمیر شان ہے. واہ ہوا کیا ترجمہ پھر ہوا واہ ہوا کا؟ دیکھیں کیا لکھا. حالانکہ وہ پہلا جملہ شرطیہ تھا نا، تو اس کے بعد جو واو آیا وہ حالانکہ. ہاں حالانکہ یعنی شرط اور جواب شرط کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے. حقیقت تو یہ ہے، بات یہ ہے. محرم ان کا روٹ کیا ہے اور کس حالت میں ہے؟ نکرا. تنوین ہے، نکرا ہے، مرفوع ہے، مرفوع ہے، خبر ہے. مرفوع جو ہاں مرفوع ہے، خبر ہے. اور نہیں مقدم نہیں ہے، مبتدا آ گیا نا، یہ خبر ہے، ریگولر ہے، پہلے نہیں آ رہی.
مرفوع ہے, ہوا مبتدا ہے نا, تو محرم اس کی خبر ہے. محرم تنوین ہے, رفع ہے اور نکرہ ہے, مرفوع ہے, خبر ہے. اور علیکم کیا ہے؟ علیکم متعلق ہے محرم کے. ہاں, علیکم جار, اللہ حرف جار اور کم ضمیر جمع مذکر, علیکم مرکب جائے, تم لوگوں پر, تم لوگوں پر. یہ علیکم کس سے متعلق ہے؟ محرم ان کے. ہاں محرم, محرم ان سے متعلق ہے, خبر ہے محرم. یعنی اب آپ ذرا ترجمہ کریں, آپ باری باری کرنا, آپ نازیہ کوشش کریں. واہ محرم علیکم. وہ اپنے ہی گھر. جی آپ کوشش کرو. حالانکہ حرام کیا گیا ہے تم پر. ہاں, حالانکہ حرام کیا گیا تم پہ, بات تو یہ ہے. واہ محرم, حالانکہ بات یہ ہے کہ تم پہ تو حرام کیا گیا ہے, یہ بات ہے نا. کیا حرام کیا گیا ہے تم لوگوں پر؟ اخراجہم. اخراجہم کا روٹ کیا ہے؟ خراجی. اب دیکھیں, ہمیں ابھی ہم نے تخرجونا پڑھا تھا, وہ فعل تھا, تو یہاں اخراجو جو ہے نا یہ اسم بن کے آیا ہے, یہ اسی کا مصدر ہے. اور خرج یخرجو اخراج یعنی نکالنا. ایک ہوتا ہے نا نکالے, جو فعل ہوتا ہے نا اس کے اندر پریزنٹ اور فیوچر یا اس کے اندر پاسٹ کے میننگز ہوتے ہیں, لیکن جو اسی فعل کا جو مصدر ہوتا ہے نا, یہ اردو میں بھی ہم نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے, وہ مصدر جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے, یعنی نکالنا. نکالے نہیں, نکالو نہیں, نکالے, نکالنا. اخراجہم, دیکھیں کتنی امپورٹنس ہے اس کی, کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے نکالنا ہم کہیں گے, ہم یہ نہیں کہا نکالے تم نے یا نکالو گے, نہیں, نکالنا. حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر نکالنا ان کا, نکالنا ہی ترجمہ بنتا ہے نا پھر. تو یہ مصدر کا, یہ فعل کا مصدر ہے, اور یہ مصدر جس پہ ایکٹ ہو رہا ہے یہ مفعول. کیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مفعول ہے؟ سوری, یہ اخراجو جو ہے نا, یہ نکالنا. ٹھہر جائیں, اخراجو کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی کی وجہ سے مضاف ہے, بالکل. ہم جو ہے مضاف الیہ ہے, اور ضمیر جمع مذکر غائب, ان لوگوں کا نکالنا. اور یہ جو اخراجہم ہے نا, یہ مرکب اضافی جو ہے نا, یہ اب غور کیجئے گا, یہ بھی مشکل ہے. ہوا جو مبتدا ہے نا اس کا بدل ہے, یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہوا مبتدا مرفوع مبدل منہو ہے. یہ مبدل منہو ہے, مطبوع ہے, مطبوع ہے جس کے تابع ہے اخراجہم. یعنی یہ مبتدا کیا ہے کہ ہوا اخراجہم. مبتدا کیا ہے؟ ہوا اخراجہم. کو ذرا ترجمہ کریں, کیا ہے ہوا اخراجہم؟ ہوا اخراجہم ترجمہ کریں. نکالتے ہیں یا انہوں نے نکالا. حالانکہ نکالنا ان کا, یہ ایک پورا مبتدا ہے. حالانکہ ہوا اخراجہم, حالانکہ نکالنا ان کا کیا تھا, یہ خبر ہے. محرم علیہم, تم پہ حرام کیا گیا تھا. سمجھ آ گئی نا اب؟ یہ ذرا مشکل ترکیب اچھا, ہے. یہ محمد طارق نے یہی کہا تھا کہ یہ ضمیر شان ہے نا, اس کو آپ چھوڑ دیں کیونکہ یہ پیچھے راجے نہیں نہ کرتی, تو یہ ایک الگ ہی اس کی شان ہے. میں نے بتائی ہے. ہاں, تو وہ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ محرم ان کو جو ہے نا وہ کہہ دیں, خبر مقدم کہہ لیں. نہیں نہیں نہیں, وہ نہیں بنتی, وہ ترکیب ہی نہیں بنتی. یہ میں نے اس پہ غور کیا ہے کافی. تم دیکھو نا کتنی بیلنس ترکیب بن رہی ہے. ہوا ضمیر شان ہے جس کا کوئی مرجع نہیں ہے, اور اس کی ترجمہ بھی یہی ہوتا ہے کہ حقیقت میں بات یہ ہے. حقیقت میں بات کیا ہے؟ جو اخراجہم, ہوا اخراجہم. حالانکہ ان نکالنا ان کا کیا بات ہے؟ آگے جواب آ گیا, خبر آ گئی. کیا ہے بتاؤ, خود ہی تمہارا دل کرے گا کہ محرم نہیں, محرم پھر اس کا محرم علیکم, یہ اس کی خبر ہے. محرم, ہاں جی وہی میں بھی کہہ رہی ہوں, خبر آ گئی نا, خبر پہلے آ گئی اور مبتدا اخراجہم مبتدا بعد میں آ گیا. لیکن یہ ہوا اخراجہم پورا بنتا ہے نا مبتدا, یہ بدل بن کے مطبوع اور تابع ہے نا. دیکھو ہوا جو ہے نا یہ مبدل منہو مطبوع ہے, مبدل منہو مطبوع ہے جو تابع ہے کس کے؟ اخراجہم. جو اخراجہم جو ہے وہ مل کے وہ یہ کس کا آ گیا؟ شنانا, وہ چھوڑ دو اس کو. چلو چلو ہاں جی. تو یعنی یہ مبتدا اور خبر. اب آپ مبتدا اور خبر کون بتائے گا جس کو سمجھ آ گئی, ذرا بتائیں. جو اس میں خبر ہے نا وہ ہے محرم علیکم, بالکل یہ خبر ٹھیک ہے. اور جو ہوا
اخراجہم ہے، یہ مبتدا ہے اس کا یہ جبکہ مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے. ہاں لیکن تو اس یہ میں اس کو اس طرح سے جوڑا ہے کہ یہ عربی میں جڑتا ہے کہ مطبوع جو ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے اور اس کے تابع، جیسے ایک ہوتا ہے نا پیر ہوتا ہے تو اس کا پیر بھائی ہوتا ہے، اس کا نہیں، اس کا فالوورز مرید ہوتا ہے. تو مطبوع اس کو سمجھیں جو کہ پیر ہے، تابع اس کے، اس طرح سے سمجھنے کے لیے، آسانی کرنے کے لیے کہ ایک مبدل منہ ہوتا ہے، یعنی مطبوع ہوتا ہے جو انٹروڈیوس، پہلا انٹروڈکشن ہوتا ہے، لیکن اس کے جو آگے اس کا تابع ہوتا ہے نا، وہ تابع ہے اخراجہم. اخراجہم اس کے تابع ہے. تو ہوا اخراجہم. تو حالانکہ بات یہ ہے ان کا نکالنا. بات کیا ہے؟ خبر ہے کیا؟ محرم علیکم، تمہیں حرام کیا گیا تھا. یعنی اب جو فدیہ دے کے تم چھڑا رہے ہو تو تمہیں تو پہلے ہی منع کیا گیا تھا. نکالنا نہیں ہے، تمہیں نکالا آپ چھڑاتے ہو. یہ وہی بات ہے کہ پہلے آپ لوگوں کو مارتے ہو جیسے ویسٹ کا جو ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد ان کی آپ فنڈنگ کرتے ہو، ان کی ہیلتھ کے لیے کرتے ہو کہ فنڈ بناتے ہو، بڑی بڑی آرگنائزیشنز بناتے ہو. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. سیم اسی طرح کا یہ کام ہے کہ پہلے تو ان کو اللہ تعالیٰ، اب دیکھو اس کی سزا کتنی سخت ہے. ٹھیک ہے دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا دھوکہ ہے. دیکھو میں کئی احادیث اس پہ پڑھتی ہوں تو مجھے حوصلہ آتا ہے، کیونکہ ہمیں حوصلہ چاہیے ہوتا ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، اور دنیا میں کوئی چیز آپ کو اللہ کے کلام کے سوا اتنا بڑا حوصلہ نہیں دے سکتی، یا اس پہ عمل کرنے والے لوگ آپ کا حوصلہ بنتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک مردہ بکری کی طرح کوئی اس کی گوشت کو بھی خریدنا چاہے گا. تو اس طرح سے ہے کوئی. آگے میں آپ کو ایک اور حدیث بھی بتاؤں گی، ابھی ہم دیکھتے ہیں. یہ ہو گیا. تو تم لوگوں پر یعنی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یا تکم اسارا تفادوہم، اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو تم ان کا فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ وہو محرم علیکم اخراجکم. تم بات تو یہ ہے کہ تمہیں تو پہلے ہی منع کیا گیا تھا کہ تم ایسے نہیں کرو گے، وہ حرام ہے تم پہ. کیا حرام تھا؟ نکالنا. پہلی دفعہ ہی نکالا اخراج. ماں جی بالکل ایکٹیو ہے، صحیح صحیح لفظ پکڑ کے انہوں نے ماشاءاللہ بیان کیا. تو کیا لفظ آیا تم سب پر ان کا نکالنا حرام کیا گیا تھا، اس کے لیے کیا آیا ہے؟ محرم علیکم اخراجہم. ویری گڈ. تو دراصل یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم نے انہیں ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، تو تم نے اس حکم کو نہیں مانا. ہاں دوسرا حکم تم نے مان لیا کہ اگر تمہارے کوئی بھائی دشمن کے ہاتھوں قیدی ہو جائے تو فدیہ دے کر چھڑا لینا. تو اس حکم پر تو تم عمل کرتے ہو. اب کیا بات ہے؟ اب اس کا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب ہونا کیا چاہیے. آفتؤمنوا ببعض الکتاب. کیا ہے؟ حرف استفہام. ویری گڈ. کیا فا کیا ہے؟ فا بھی اس میں استناف بنا لیں. استناف پہلے آتا ہے مگر استفہام کی وجہ سے بعد میں آ رہا ہے، اور اس تو بات نہیں کر لیتے ہیں. کیا؟ کیونکہ ایک نیا جملہ فعلیہ میرے خیال آ رہا ہے. تو یا پس. تو میں نونا کیا ہے؟ یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب. انتم فاعل ہے اس میں جملہ فعلیہ. ہاں بالکل صحیح. دیکھیں یہ ایک منٹ، یہ ہے امن. پہلے آپ تو نونا کا روٹ ورڈ بتائیں. امن سے ہے، حمزہ میں ہمارا یومنو باب افعال سے ہے. تو نونا فعل مضارع جمع مذکر حاضر، اس میں فاعل کیا ہے؟ انتم. اور آفت تو نونا کیا بنا؟ اس کا ترجمہ کریں. کیا پس، کیونکہ فا بھی ہے نا. کیا پس تم، یعنی اس میں پس کیا مطلب یہ ہے کہ تم صرف اللہ تعالیٰ اس کو اب ایکسپلین کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو زیادتیاں کی ہیں تو تم یہ دیکھ لو. یہ کیا تم پس تم ایمان رکھتے ہو ببعدن، یا پھر یا تو ببعد الکتابی. ببعد الکتابی کیا ہے جی؟ اس کو بتائیں. باہر پہ جار ہے اور بعدی مجرور ہوا ہے مرکبے جاری، اور بعدی مضاف بھی ہے، مضاف بھی آگے الکتابی کے لیے الکتابی مرکبے جاری اور مرکبے. اب یہاں دیکھیں کہ الکتابی، اب آپ نے غور سے مجھے پہلے بات کو سننا ہے. ببعد الکتابی میں الکتاب ہے، الف لام را. تو پھر کون سی کتاب؟ تورات. ویری گڈ. آپ کو پتا کی کتاب تورات تھی نا، بالکل اسی کے بارے میں بتایا کہ تم اس کے، ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہم بھی قرآن کے بہت، اللہ ہمیں معاف کرے، بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کو. تو ببعد الکتابی با حرف جار، بعدی مجرور مضاف، اور الکتابی مضاف الیہ اور رفع اللام لگا ہوا ہے. تو یہ معرفہ ہے. خاص کتاب کون سی؟ تورات. تو یہ ببعد الکتابی مرکبے جاری بن گیا. کس کی وجہ سے؟
با کی وجہ سے. اور یہ جب مرکب جاری بنا تو کیا ہوا, یہ کس سے متعلق بنا؟ فاتؤمنون, تومنون کے. اور یہ فعل فاعل اور متعلق فعل مل کر جملہ فعلیہ معطوف علیہ ہے, یعنی پہلا جملہ فعلیہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ کیا تم لوگ ایمان لاتے ہو ببعض الکتابی, کتاب کے ایک حصے پر. واؤ اب آٹومیٹیکلی آپ کو پتہ چل جائے گا واؤ کون سا ہے, عطفہ. تو پہلے معطوف علیہ ہوا پہلا جملہ فعلیہ, پھر دوسرا جملہ فعلیہ تکفرون کس پہ عطف کر رہے ہیں؟ یہ جلدی بولے. تومنون بھائی تومنون تکفرون دونوں عطف معطوف کر رہے ہیں. ابھی آپ نے پیچھے بھی دیکھا ہے نا, آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تقتلون تخرجون, اسی طرح تومنون تکفرون عطف معطوف کر رہے ہیں جملہ فعلیہ ایک دوسرے پہ. اور اللہ تعالیٰ اب ان کو جو یہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے اور جو ہوگا, اللہ ہمیں معاف کرے, اللہم اجرنا من النار خود بخود منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ ہمیں بچائے اس سے. تو اب یہاں ان کے ایمان کے منافقانہ پن کو جو ہے نا وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عطف ہے واؤ تکفرون ببعضی. تکفرون کا روٹ کیا ہے؟ کافارا. ویری گڈ. اور یہ باب نصرہ ینصرو سے کافرو یکفرو تکفرون فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے, اس میں انتم فاعل ہے. اور جو آگے آ رہا ہے ببادن کیا ہے؟ یہ بھی مرکب جاری ہے. یہ اب صرف سمپل مرکب جاری ہے, با حرف جار اور بعدن مجرور. اور مرکب جاری کس سے متعلق ہے؟ تکفرون. تو یہ برا جملہ کون سا ہوا؟ جملہ فعلیہ پیچھے عطف کر رہا ہے, معطوف ہوا. پورا جملہ فعلیہ معطوف ہے. کس پہ عطف کر رہا ہے؟ معطوف علیہ. معطوف علیہ کیا ہے؟ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب. تو کیا ترجمہ بنا, ذرا جملہ کریں اس کا ترجمہ. کیا پھر تم ایمان لاتے ہو بعض حصے پر کتاب کے اور تم کفر کرتے ہو ساتھ بعض کے, یعنی اس کے کچھ حصے کے ساتھ تم کفر آدھا انکار کر تیتر دیتے اور آدھا بٹیر. مرضی اپنی نام اللہ کا, ہم بھی یہی کرتے ہیں بالکل. یعنی میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو میٹھا میٹھا کھا تو لیتے. جملہ فعلیہ معطوف علیہ کون سا ہے جی؟ معطوف علیہ بولیں کون سا ہے؟ معطوف علیہ افتؤمنون پورا پڑھنا ببعض الکتاب. ہاں, افتؤمنون ببعض الکتاب, یہ معطوف علیہ ہوا پہلا. اور دوسرا وتکفرون ببعض, یہ کیا ہوا؟ معطوف اس کا علیہ. معطوف. ہاں معطوف. تو یہ جملہ فعلیہ تؤمنون ببعض الکتابی پر عطف کر رہا ہے. اور اب آپ ترجمہ کریں جو لفظ میں بولتی جاؤں. کیا ہے؟ سرفیس سے آپ نے اس کی بتانی بھی ہے ڈیفینیشن جو بولیں گے. تو پس استناف کا فا, اور تو کیا ہے یہ؟ حرف استناف. تو تم ایمان لاتے ہو, بالکل صحیح. اور اس میں فاعل کیا ہے؟ انتم. اور کتاب کے بعض حصے پر ببعض الکتاب. ویری گڈ. با کیا ہے؟ حرف جر. بازی کیا ہے؟ یہ مجرور ہے. اور کیا ہے؟ مضاف. ویری گڈ. اور الکتابی کیا ہے؟ مضاف علیہ. اور مرکب اضافی جو ہے وہ با کی وجہ سے کیا بن گیا؟ مجرور ہو گیا. اور کیا بن گیا؟ مرکب جاری اور مرکب اضافی نہیں, صرف مرکب جاری کو, مرکب جاری متعلق ہو گیا. تومنون بالکل, مرکب جاری تومنون کا متعلق ہو گیا. اور واو کیا؟ عطف کا. یہ عطف ہے, پہلے استناف تھا اب عطف ہے. تم انکار کرتے ہو. تکفرون فعل فاعل کیا اس میں؟ انتم. بعض حصے کا ببعض. اور یہ کیا ہے؟ مرکب جاری. کس سے متعلق ہے؟ تکفرون. ویری گڈ, متعلق فعل. تو یہاں پر کیا بات خاص ہے کہ بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض پر نہیں. تمہیں منع کیا تھا کہ بھائیوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا, تو تم اس حکم پر تو عمل نہیں کرتے, لیکن جب وہ قیدی بن کر آ جاتے ہیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑانے چل پڑتے ہو. تو یہ کیا ہے؟ ہاں, اتم یا تسبیح یا کسبی, اوپر سے بغل میں چھری منہ میں رام رام. اس کے لیے تو بہت بنے ہوئے ہیں محاورے. تو ابھی بھی واقعی صحیح آپ نے کہا تھا, یہی کچھ ہو رہا ہے. تو اب آپ اس کا ذرا بتائیں کہ کچھ حصے پر ایمان لاتے اور کچھ پر نہیں. کیا لفظ آیا ہے؟ ببعض. ایمان لانا فتؤمنون ببعض اور ادھر تکفرون ببعض. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم. فا کیا ہے؟
فا حرف استناف ہو گیا, ہم اس کو استناف کر لیتے ہیں کیونکہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. بات تو وہی ہے لیکن جملے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا, ان کو پھر اگر تو ریلیٹ کریں تو عطف معطوف بنتے ہیں, وہ پھر لمبی بات ہوتی ہے اور اس کی بیلنس دیکھنا پڑتا ہے. لیکن جب استناف ہے تو پھر نئی بات ہے کہ فا حرف استناف نیا جملہ ہے استناف, اور پچھلے جملے پر یہ عطف نہیں کر رہا تو فا تو یا پس. ماں حرف ویسے اسم موصول ہوتا ہے لیکن آپ ماں کو یاد رکھیں, ماں نافیہ بھی ہوتا ہے, ماں اس میں استفہامیہ بھی ہوتا ہے, ماں اس میں موصول بھی ہوتا ہے. یہاں پر ماں نہیں کے لیے ہے, اچھا ماں نفی نہیں. جزاؤ, جزاؤ کا روح کیا ہے؟ جیم زا حمزہ جیم زا یا. یا اور یہاں پر جزاؤ مضاف ہے, اس میں ذات ہے, اور وہ چیز جو کافی ہو یا بدلہ ہو. آپ کو پتہ نا ہم کہتے ہیں تمہیں اللہ اس کی جزا دے. جزا میں نیگیٹو اور پازیٹو دونوں آ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور سزا بھی ہے اس میں. جزا, لیکن یہاں سزا ہی ہے تمہاری. اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اس چیز کی نافرمانی کی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں. ہاں کہ بدلہ ہے وہ چیز. من کیا ہے؟ اسم موصول. اور یفعلو باب فتح یفتح سے یفعلو فعل مضارع جمع واحد مذکر غائب ہے, اور اس میں فاعل کیا ہوگا؟ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے ہوا. ویسے تو فاعل ظاہر ہونے کا ہوتا ہے اندیشہ, لیکن یہاں پہ نہیں ہے, ہوا ہے. من یفعلو کیا ترجمہ ہے؟ جو کرتا ہے. جو کرتا ہے. ویری گڈ. اور جو کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ من. بالکل صحیح. اب آپ کو سب ذالکا اسم اشارہ واحد. اسم اشارہ کیا مطلب؟ وہ شخص, یعنی جو کرتا ہے وہ شخص. ذالکا واحد مذکر بعید ہے, اشارہ ہے. ذالکا محلن منصوب ہے, اور نہیں یہ ہے اسم اشارہ ہے تو محلن منصوب ہے. اور کیا بنا؟ منصوب ہے تو کیا بنا؟ مفعول بن گیا یا فعل. ہاں یا فعلو کے لیے. ویری گڈ. دیکھیں آپ یاد رکھیں کہ جو ہوتے ہیں نا اسم اشارہ جو ضمائر وہ سارے آلموسٹ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تینوں حالتوں میں ایک جیسے نظر آتے ہیں. نصبی جری اور نصب جر رفع تینوں میں ایک ہی نظر آتے ہیں, لیکن آپ اکارڈنگ ٹو اس کی ترکیب آپ کو پتہ چل رہا ہے. تو جیسے کہ یہاں ہمیں خود ہی پتہ چل رہا ہے کہ جو یفعلو فعل آ رہا ہے نا پیچھے, تو یفعلو فعل کا فاعل بھی چاہیے, اور فاعل اس میں ہوا ہے, اور مفعول بھی چاہیے. تو ذالکا جو ہے ہم اس کو مفعول محلن منصوب کریں گے. ویسے تو یہ رفع بھی ہو سکتا ہے, جر بھی ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ پیچھے فعل موجود ہے تو ہمیں پتہ چل گیا یہ مفعول ہے. تو یفعلو فعل کا. اور تم میں سے منکم جار مجرور, اور کم کی ضمیر جمع مذکر حاضر. اور منکم مرکب جاری کس سے متعلق ہے؟ کس سے متعلق ہے؟ یہ یفعلو, پیچھے یفعلو ہے نا, فعل سے متعلق بات. فعل یفعلو سے. اور اب یہ من موصولہ اپنے صلہ جملہ فعلیہ یفعلو ذالکا منکم سے مل کر صلہ موصول مل کر بالکل مضاف الیہ بنا. جزاؤ مضاف کے لیے یہ مضاف الیہ بن گیا, اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا بنا؟ یہ بن گیا جناب من موصولہ مبتدا بن گیا. من یفعلو یہ مبتدا بن گیا, جو ہے مبتدا جو فما جزاؤ یعنی مضاف اور بدلہ ہے اس کا جو کرتا ہے یہ تم میں سے. اور اب آپ ترجمہ کریں پہلے کہ جو یہ تو کیا بدلہ کیا ہے بدلہ اس کا جو. فما جزاؤ من ہاں بالکل صحیح. کرتا ہے یہ یفعل ذالک ذافعلو یا تم میں سے منکم. اور یہ سارا جو ہے نا فما جزاؤ من یفعل ذالک, یہ مبتدا کے لیے خبر ہے آگے نا یہ سارا. اور یہ ٹھہر جائے بس پہلے آپ ایک منٹ. تو تم میں سے جو بھی اللہ کے حکم میں سے بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے تو اس کے ساتھ ہونا کیا چاہیے؟ یہ اس کی جزا ہے. اس کی جزا یہاں سزا کے معنی میں ہے. کیا سزا ہو؟ تو یہ اصل میں مبتدا ہے. مبتدا جو ہے نا یہ ہے کہ فما جزاؤ ما جزاؤ من یفعلو, جو یہ کرے
اچھا یہ اللہ جو ہے نا یہ بہرحال یہ آگے اس کی خبر ہے. یہ مبتدا ابھی بن رہا ہے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو یہ کرے تو اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے. یہ اب آگے خبر ہے کہ اللہ اس کے سوا. اللہ کیا ہے؟ کلمہ حسر ہے، اور یہاں پہ تاکید کے لیے بھی ہے، یعنی سوائے اس کے. خزیون، خزیون کیا ہے؟ خزیون نکرہ رفع ہے. اچھا رسوائی. رسوائی. اور اس کا روٹ کیا ہے؟ خزی سے خازایا. اور یہاں پر کس حالت میں ہے؟ یہ رفع ہے، نکرہ تنوین ہے، نکرہ ہے، مرفوع ہے. تو خبر ہمیشہ نکرہ مرفوع ہوتی ہے نا، تو یہ خبر ہے مبتدا کی. تو خزیون رسوائی. اور ہم ایک خزیون اس طرح ہے نا، میں ایک دعا بہت پڑھتی ہوتی ہوں، آپ اکثر دیکھتے ہیں، آپ کو بھی پڑھنی چاہیے. ہم پڑھتے ہیں اللہم احسن عاقباتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا والعذاب الاخرہ. خز، دنیا کی خز سے، رسوائی سے اللہ بچانا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سزا جو انہوں نے کس وجہ سے کہ بعد الکتابی اب تؤمنون بعد الکتابی وتکفرون بعد الکتاب. تو اس کی سزا کیا ہے جو یہ کرے کہ اس کو دنیا میں یہ اللہ خزیون سوائے اس کے کہ رسوائی فی الحیات الدنیا. فی الحیات الدنیا جی ایکسپلین کریں. فارغ جار ہے، الحیاتی مجرور ہے، اور معصوف بھی ہے، موصوف بھی ہے، اور دنیا اس کی صفت ہے. صفت ہے. تو یہ مرکب توصیفی مجرور حالت میں فی کی وجہ سے. اور اب یہ مکمل ہے کہ کیا اللہ خزی فی الحیات الدنیا کیا ترجمہ ہے؟ مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، ہاں رسوائی دنیا کی زندگی میں، یعنی کہ یہ خبر خبر آ ہے. گئی نا. اس کی جو پیچھے مبتدا تھا جزاء، یہ اسم بن رہا تھا نا، جزاء ہلکا ہو گیا تھا مضاف، اور من یفعل ذلک منکم یہ اس کا جو تھا نا من کی وجہ سے پورا جملہ فعلیہ مضاف لے ہو گیا تھا. اور تو یہ جزاء من یفعل ذلک منکم یہ مبتدا ہو گیا تھا، اور اللہ حسر تاکید کا، اور خزی فی الحیات الدنیا یہ خبر ہو گئی. ویری گڈ. یہ بھاشن یہ بالکل صحیح ہے. اور یہ جو ماں پیچھے نفی کا اور اللہ یہ اس طرح کی ترکیب آتی ہے نا، تو یہ حسر کے لیے ہوتی ہے، یعنی بہت تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تلے ناراض ہیں اللہ تعالیٰ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو، اور انہوں نے غصہ دلایا ہے نا کہ اپنے عمل سے. کیا عمل ہے جس کی یہ سزا ہو رہی ہے؟ جی کون اب بتائے گا اس وقت تک؟ مجھے بتائیں کیا سمجھ آئیے آپ کو. اس میں یہ کہ وہ اپنوں کو ہی قتل کرتے ہیں اور پھر ان کو گھروں سے نکالتے ہیں، بالکل، اور پھر قیدی بناتے ہیں، پھر ان کو دے کے ہدیہ دے کے چھڑواتے ہیں ان قیدیوں کو، اللہ کی اور جو نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ کی نافرمانی ہے. بالکل. لیکن یہاں آپ کنسائز قسم کا جو پورا جواب دیں گے نا، وہ یہ ہے کہ تؤمنون بعد الکتابی وتکفرون بعد. وہ کچھ بعض حصہ اسے تو مانتے ہیں، آدھا تیتر آدھا بٹے. اور یہ بات اللہ کو بالکل ناپسند ہے. آپ دیکھیں ابھی آپ کو میں آگے چل کے بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آگے سورۃ البقرہ میں یہ آئے گا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم فی السلم کافہ. کافہ ہوتا ہے پورا کا پورا تم لوگ داخل ہو اسلام میں. اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند کہ کبھی اپنی مرضی کہیں پہ دی ہو. تو یہ ایسی اس کی اب سزا یہ تھی کہ اللہ خزی فی الدنیا. اور واو پھر آگے کیا آ گیا؟ عطف کر لیں یا استناف بھی کر سکتے ہیں. یوم القیاماتی، یوما ظرف مضاف اور القیاماتی مضاف لے. اور یوم القیاماتی جو ہے مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم. یہ ہے مفعول فیہ مقدم. مفعول فیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ فعل کے صادر ہونے کا اس میں نا وقت بھی بتایا جاتا ہے اور جگہ بھی بتائی جاتی ہے نا. تو اس میں بتائی جا رہی ہے نا کہ یوم القیامتی، قیامت کا دن. تو یہ مفعول فیہ جو ہوتا ہے، ویسے تو مفعول جو ہوتے ہیں بہت سارے، مفعول بہی ہوتا ہے، مفعول مطلق ہوتا ہے، مفعول ظرف ہوتا ہے، مفعول فیہ ہوتا ہے، مفعول لاہ ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے اس میں ڈفرینس ہوتے ہیں. یہاں یہ مفعول فیہ جو ہے مقدم پہلے آ گیا ہے اور فعل بعد میں آ رہا ہے. تو یہ ترکیب ذرا پھر زور دینے کے لیے. یردونا، یردونا کا روٹ کیا ہے؟ اور یہ یردونا فعل مضارع مجہول. اب یہ مضارع مجہول ہے کہ یردونا میں بتا رہا ہے مضارع مجہول جمع مذکر. ہم اس میں کیا ہے؟ نائب فاعل. نائب فاعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ فاعل نہیں ہے، بلکہ جیسے صدر موجود نہیں ہوتا تو نائب صدر ہوتا ہے نا، وہ سارے کام کرتا ہے. سیم کیس گوز ود دس کہ نائب فاعل جو ہوتا ہے، فاعل ڈائریکٹ نہیں موجود لیکن اس کا فاعل کرنے والا جو ہے وہ جیسے ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز تھا نا.
جو کرنے والا اینڈ پہ ہوتا ہے وہ پہلے آ جاتا ہے. یعنی کہ تم لٹاؤ گے, وہ لٹائے جائیں گے. یعنی کہ جو مفعول ہوتا ہے وہ نائب الفاعل, نائب الفاعل پہ جس پہلے پر آ گیا. کام ہو رہا ہے نا وہ پہلے آ گیا. کرنے والا نہیں اس میں ظاہر ہوتا. تو اس میں نائب فاعل ہے ہم, وہ لوٹائے جائیں گے. الا اشد العذاب. الا کیا ہے, اب اس کو ایک ترکیب ذرا جلدی سے بتا دیں. الا حرف جار, اشدی سخت, مضاف اور العذابی مضاف ہے. تو یہ اشدی مضاف اور العذاب مضاف ہے. اشد الا اشد العذابی, الا کی وجہ سے پورا ہی جملہ, پورا مرکب کیا بن گیا, مجرور ہو گیا. مجرور ہو گیا. تو یہ مرکب جاری ہو گیا, اور یہ مرکب جاری ہو کے کس سے متعلق ہو گیا, یردون. ویری گڈ. اور اب آپ اس کا ترجمہ کریں. واؤ سوری اور واؤ, اور یہ حرف استناف کر لیں. قیامت کے دن, یوم القیامہ. یہ کیا بنا, مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم, یعنی وہ اسم جو فعل کے صادر ہونے کا وقت بتا رہا ہے کہ جب لوٹائے جائیں گے تو وہ کون سا وقت ہوگا, قیامت کا دن ہوگا. تو وہ لوٹائے جائیں گے. یردونا کیا ہے, فعل مضارع مجہول, اور اس میں فاعل نائب الفاعل. ویری گڈ. اور سب سے بڑے عذاب کی طرف اذا شد العذاب. مرکب جاری متعلق فعل. اور یہ جو ہوتا ہے نا اشدہ افلا کے وزن پر اشدو ہے, جو اشدید زید دے گئے الا کی وجہ سے نا, تو اشد الفعل جو ہے نا یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. افلو تفضیل جو ہوتا ہے نا سپرلیٹو ڈگری, یعنی بہت شدید. تو دنیا میں بھی دیکھو رسوائی, اور آخرت میں بھی رسوائی کی طرف لوٹائے جائیں گے, اور سخت ترین عذاب کی طرف. اور وما اللہ بغافل, کیا بنا, واؤ حرف استناف ہو گیا. ماں پھر حرف نفی ہے. جو اللہ ہوا ہے نا مبتدا وہ اسم ہے ماں کا, نہیں یہ مبتدا نہیں ہے, یہ ہے اسم ہے ماں کا. ماں جو نفی کے اللہ اور بعض اوقات ماں آتے ہیں جن کے اسم اور خبر بھی آتے ہیں, تو یہ اس کی اسم ہے اللہ اور ماں کا. اور بغافلن جو ہے یہ کیا ہے, اسم الفاعل ہے. غافلن کا روٹ کیا ہے, غافل سے عوائن فعلا. ہاں لفظاً یہ مجرور ہے, لیکن یہ با کی وجہ سے آپ کو مجرور لگ رہا ہے, لیکن یہ محلن منصوب ہے اور خبر ہے. جیسے ماں جو ہے نا, ماں کی جو اسم ہے وہ کیا ہے, اللہ. اس کا اسم رفع حالت میں اور خبر, ہاں اسی لیے یہ نصب ہے. جی جی, ویری گڈ, تم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے, ویری نائس. ماں حرف نفی کی, اور جب ماں نفی کے بعد با آ جائے تو با زائدہ ترکیب میں کہا جاتا ہے کہ با زائدہ ہے, لیکن یہ ایکٹ اس طرح سے کر رہا ہے بغافلن, اس لیے دو زیرین آئی اس کی وجہ سے اسم الفاعل. لفظاً یہ پھر جو ہے یہ مجرور ہے, لیکن محلن یہ منصوب ہے. اور کس کا اسم ہے, کس کا مفعول ہے, کس کا خبر ہے, ماں کی. ماں کی. یعنی نہیں ہے اللہ غافل, ماں بے اللہ بے غافل, اور اللہ غافل نہیں ہے. تو یہ پورا کیا بن گیا جملہ اسمیہ, ٹھیک ہے نا. اور یہاں تک خبر ویسے پوری ہو جاتی ہے ایک قسم کی. یردونا الی شد العذابی وما اللہ بغواء حرف عطف کر کے نا, کہ وہ لوٹائے جائیں گے سخت ترین عذاب کی طرف, اور اللہ غافل نہیں ہے. کس چیز سے غافل نہیں ہے, اما کس چیز سے, اما تعملون. ان جو ہے وہ کیا ہے, ان اور ماں ہے نا, اما تشدید ہے نا, جی جی, ان حرف جار ہے. ہاں, اور ماں مجرور ہے محلن, ہاں موصولہ بھی ہے. ہاں, اور تعملون کیا ہے, فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے, اور یہ جملہ فعلیہ, اور یہ صلہ بھی بن رہا ہے ماں کا. Very good. موصول مل کے ان کی وجہ سے مجرور ہے. ویری گڈ. اور یہ پھر کیا بن گئے, متعلق. جب مجرور ہوئے تو کس سے متعلق بنے, یہ خبر سے متعلق ہو گئے نا, بغافلن, یعنی غافلین سے متعلق ہے کہ بھئی اللہ غافل نہیں ہے. اما تعملون, جو تم کر رہے ہو, یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے جانتا نہیں ہے. تم جو کچھ اس وقت ٹیمپرری بڑے کامیاب نظر آتے ہو. تو عاملہ یعملو باب سامیہ یسمعو سے تعملونا, فعل مضارع جمع مذکر حاضر, انتم فاعل ہے کے ساتھ تعملون, تم عمل کرتے ہو, کیا ہے. اور یہ ماں اسم موصولہ کا صلہ ہے, ماں تعملون صلہ موصول مل کر ان حرف جار کی وجہ سے مجرور, اور یہ متعلق خبر ہے. اور متعلق خبر جو ہے اما تعملون, کیا ترجمہ ہے, اس سے جو تم کرتے ہو. اور آخر میں یہ ماں حرف نفی ہے,
اپنے اسم اور خبر سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ. اور اب آپ جملہ اسمیہ کا ترجمہ کریں. اور واو کیا ہے؟ حرف استناف کر لیں بے شک. اور نہیں ماں. اللہ نہیں، اب اللہ نے کہنا اللہ ہو کہے نا. اللہ ہا بھی ہو سکتا ہے، اللہ ہو بھی ہو سکتا ہے. اللہ ہو رفع میں ہے نا، تو پھر یہ کیا بنا؟ ماں کا ماں اسم بالکل. تو ہرگز غافل نہیں ہے، بھی غافل. اسم الفاعل ہے، لفظاً مجرور ہے با کی وجہ سے، اور ویسے یہ محلاً منصوب ہے. اور یہ کیا ہے؟ ماں کی خبر ہے نا، اور تاکید ہے. کس وجہ سے؟ ماں اور با کا جو کمبینیشن ہے نا، اور وہ تاکید پیدا کر رہا ہے. اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اس سے جو اما حرف جار، ماں مسئولہ، جو عمل تم کرتے ہو. فعل انتم اس میں فاعل. اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو عمل تم کرتے ہو. اب ترجمہ کریں اس کا. اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو. ویری گڈ. اب یہ جو آخر میں عذاب کی طرف یردون لٹائے جائیں گے، کیوں لٹائے جائیں گے؟ کتاب کے بعد اس سے بھی عمل کرتے ہیں، بعد پہ نہیں کرتے. ویری گڈ. اور یہ وجہ ہے. لیکن عذاب میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت وہ نا نکلنے کی کوشش کریں گے. یوم القیامہ ہم نے کہا تھا نا کہ اس کا جو ہے وہ مفعول فی ہی مقدم آیا ہے کہ بتا رہا ہے، ٹائم پیریڈ بتا رہا ہے نا. تو اس وقت یعنی قیامت کے دن کی بات ہے کہ جب یہ جائیں گے ان پہ عذاب میں ڈالے جائیں گے تو یہ لوٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس میں یردون لوٹائے جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے. اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے ان کے اعمال سے. اب یہ پتہ ہے کیا چھوٹی سی آیت ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو پوری کر لیں. یہ بہت چھوٹی ہے. اس کے بعد ہمارا ٹاپک بھی چینج ہو جائے گا تھوڑا سا، اور پھر ہم انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان کے بعد پورا کریں گے. چلیں آپ اس کو، میں جلدی کوشش کرتی ہوں ہم کر لیں تاکہ ہم یہ پوری بات ہو جائے. اولئک الذین نشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. اب اصل میں بات یہ ہے کہ جو ساری یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی دنیا کی محبت ہے نا. اولئک کا کیا ہے؟ اسم اشارہ، مبتدا اشارہ بالکل. اور مبتدا کے لیے ہاں یعنی آگے خبر اس کی کیا ہے؟ اللہ زینا اسم موصولہ. اشتروا الحیات الدنیا بالآخراتی. اب آگے یہ صلہ آ رہا ہے جملہ فعلیہ کی صورت میں. اشتروا جو ہے یہ فعل ہے، جنہوں نے خرید لی، اور الحیات الدنیا یہ اس کا جنہوں نے خرید لی. عموم اس کی اندر جو ہے اس کا مفعول ہے، فعل فاعل ہے، اور الحیات الدنیا یہ مرکب توصیفی کی صورت میں اس کا مفعول ہے، اور جملہ فعلیہ کی صورت میں اللہ زینہ کا صلہ بن رہا ہے. اللہ زینہ کا صلہ بن رہا ہے بالکل. اللہ زینہ کا صلہ جو ہے نا جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہا ہے. اور یہ پوری جو ہے نا بالآخرۃ یہ بھی متعلق آ رہا ہے اس کے اشتروا کا، اور یہ پوری اب خبر بن رہی ہے. اللہ صلہ موصول مل کے اللہ زینہ اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ یہ خبر ہے، اور اولئک کا مبتدا، اور پورا جملہ اسمیہ یہاں تک بن گیا. ایکسیلنٹ، بالکل پرفیکٹ ہے کہ اولئک کا مبتدا ہے، اللہ زینہ اسم موصولہ ہے، اشتروا فعل ہے، فعل فاعل ہے، اور جو کہ اللہ زینہ کا صلہ ہے. الحیات دنیا جو ہے وہ مرکب اضافی اشترا کا مفعول ہے، اور بالآخراتی متعلق اشترا ہے. تو یہ فعل فاعل مفعول اور متعلق مل کر جو ہے وہ خبر بن رہی ہے اولئک مبتدا کے لیے. ویری گڈ. تو جملہ، اور یہ مبتدا اور خبر ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہوتے ہیں. تو اب آپ ترجمہ کریں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے. چلے جس کا ترجمہ کریں آپ بتائیں خابر جی. وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں. یہ اللہ تعالیٰ جملہ اسمیہ کی صورت میں خبر بتا رہے ہیں، مبتدا اور خبر. تو اس کے بدلے میں سزا کیا اب ہے؟ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. فلا کیا ہے؟ حرف عطف آ گیا پس. اچھا اب نا یہ فا جو ہے نا یہ فصیحت اور سببیہ ہے.
یعنی اب اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ پچھلی بات کی کہ جو جو پچھلی بات ہے کہ ان کو دنیاوی زندگی کو انہوں نے خریدا. پچھلی بات کی ایکسپلینیشن ہے کہ اس جو خرید و فروخت انہوں نے کی اللہ دنیا کی زندگی کو خریدا آخرت کے بدلے میں, تو اس کی فصاحت ہے, سبب ہے, اس کا سبب ہے, اس کی فصیحت اور بلاغت ہے آگے مزید. اس لیے اس کو جو ہے فا سببیہ یا فا فصیحہ بولا جائے گا. آپ کو فصاحت اور بلاغت کا تو پتہ ہے نا, تو اس لیے پچھلی بات کی وضاحت ہے کہ لا کیا ہے اور فا کیا ہے. فا تو اس سبب سے یخففو کا روٹ کیا ہے باب تفیل سے یخففو فعل مضارع مجہول ہے, یہ بھی مجہول ہے جی, ہلکا کیا جائے ہاں باب تفیل سے. اور انہم جو ہے متعلق تو کم نہیں کیا جائے گا. اب یہ یخفف ہے نا, یہ پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل ظاہر ہو سکتا ہے. ظاہر ہو گیا. وہ العذاب جو ہے نا یہ نائب الفاعل بن گیا. بالکل نائب الفاعل اس کا بن گیا, ظاہر ہو گیا نا. العذاب یخفف پہلا صیغہ ہے تو نائب الفاعل العذاب ظاہر ہو گیا. اور اب فلا یخفف عنہم العذاب کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ جو وضاحت کر رہا ہے بالکل فصاحت کے ساتھ. اور اب آپ اس کا ترجمہ کریں. پس ہلکا نہیں کیا جائے گا ان کا عذاب, فلا یخفف عنہم العذاب, ان سے, عنہم آیا نا ان سے. اور حرف عطف ہو گیا نا, پھر آگے پھر اسی کے اوپر عطف کر رہا ہے. لا نفی التاکید اور ہم مبتدا اور ینصرون خبر جملہ فعلیہ کی صورت میں. ویری گڈ. روٹ کیا ہے اس کا؟ نصر سے. ہاں یہ ثلاثی مجرد کا ہے نا, تو آسان ہے. نصر ینصرو سب سے پہلے والا یہ تو آسانی ہے, اس لیے ینصرون فعل مضارع مجہول ہے, یہ بھی مجہول ہے. ہم کی ضمیر اس کے اندر ہی جو ہے وہ نائب الفاعل ہے. نائب الفاعل ہے, اس کی ظاہر تھی, اس کی اندر ہے. بالکل. پہلے یہ کس پہ عطف کر رہا ہے؟ ینصرون. یہ پیچھے جو تھا نا یہ یخفف. دیکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے یخفف بھی مجہول فعل ہے اور جو ینصرون یہ بھی مجہول فعل ہے, تو یہ ایک دوسرے کے اوپر عطف معطوف کر رہے ہیں. لیکن اس کا پہلا صیغہ تھا تو فاعل ظاہر ہو گیا تھا العذاب کی صورت میں. دو جملے فعلیہ ہے نا, دونوں یہ معطوف علیہ اور معطوف کی صورت میں وضاحت کر رہے. ویری گڈ. اور ینصرون میں ہم مبتدا کے لیے خبر اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ جو پچھلے جملہ اسمیہ پر عطف کر رہا ہے. تو اب آپ پہلا جملہ کون سا جو معطوف علیہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ جو آپ نہ بتاؤ آپ. جی پہلا جملہ معطوف علیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ معطوف علیہ یخفف عنہم. ویری گڈ. اور جو معطوف ہے ہم ینصرون, ہاں یہ معطوف پہ ہے, یہ عطف ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو مدد نہیں کیے جائیں گے. اور یہ دونوں جملے معطوف علیہ معطوف کیا بتا رہے ہیں کہ پہلا کیا بتایا گیا تھا کہ پہلا بھی جملہ اسمیہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون, یہ پہلے بتایا گیا تھا کہ جو پہلا جملہ تھا نا اس کی ایکسپلینیشن ہے جملہ فعلیہ کی, جملہ اسمیہ کی, کہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم, تو کم نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب کو, نہ ہی وہ لوگ مدد کیے جائیں گے. تو یہاں بہت دو لا آئے ہیں نا, تو دو لا آنے کا لا یخفف لا ہم دو آئے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت ہی تاکید ہے. اسی لیے ہی اس میں ہی آتا ہے, ان میں زور پیدا کرنے کے لیے, اس لیے ان کو عذاب دیا جائے گا, کم نہیں کیا جائے گا, مدد نہیں کی جائے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو ٹمپریچر کم زیادہ ہم کر لیتے ہیں نا, زندگی میں ہو جاتا ہے, لیکن ایسا کبھی بھی وہاں نہیں ہوگا. جہنم کی آنچ میں حرارت کوئی کمی نہیں کی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اور یہاں بنی اسرائیل کے کچھ خاص عمل کا ذکر ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہاں پہ کچھ یہود قبائل جو ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, رہتے تھے. ان قبائل کے نام بھی آپ جانتے ہیں, بچپن میں بھی پڑھا ہوگا. بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع, یہ مشہور قبائل تھے. انہوں نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ الائنس کی ہوئی تھی, دوستی کی ہوئی تھی. جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں گروپ بندیاں ہیں ملکوں کی, ملک ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. فیملیز میں بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کی جاتی ہے. اچھی فیملیز کرتی ہیں, نہیں اچھی تو نہیں کریں گی. تو اسی طرح یہاں پہ یہ تھا, بنو قینقاع یہ مشہور قبائل تھے. انہوں نے اپنے ہمسایوں سے دوستی اور حلیفانہ تعلقات قائم رکھے تھے. حلیفانہ کے تعلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
یعنی حلف اٹھانا ہوتا ہے نا، قسم اٹھانا. آپ حلیف اٹھاتے ہیں نا، حلف اٹھا کے قسم کھاتے ہو کہ میں نے ایسا نہیں کرنا یا ایسا کرنا ہے، جو بھی ہے. تو یہ تعلقات ہوتے ہیں. تو ہم انہوں نے حلیفانہ تعلقات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے ہر طرح کی ہیلپ کریں گے. تو مدینہ میں کون تھے؟ مدینہ میں آلریڈی کچھ اوس خزرج ماشاء اللہ. اور یہ کون سے قبائل تھے؟ یہ بت پرست تھے زیادہ. بت پرست اور مشرک اور جو منافق تھے وہ دو گروہ تھے جو کہ الائنس ہو گئی تھی ان کی آپس میں، کمبائن. کس وجہ سے؟ کمبائن انٹرسٹ کی وجہ سے. حالانکہ اس میں ریلیجن کا یا کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ دونوں جو ہے اوس اور خزرج یہ بت پرست قبائل تھے. تو بنو نذیر اور بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ حلیفانہ تعلقات قائم کیا رکھے تھے، اور بنو کینکا نے خزرج کے ساتھ. اور یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا تھا؟ کس لیے ہو رہا تھا بتائیں؟ کس لیے ہوتا ہے؟ دنیاوی انٹرسٹ ہوتے ہیں. آپ کی اپنی سیاست ہوتی ہے. وہ دونوں ان کو آپس میں لڑا کے تو اپنا فائدہ ہاں، ڈیوائڈ اینڈ رول. یہ فارمولا چلتا ہے نا، ڈیوائڈ اینڈ رول. دوسروں کو تقسیم کر دو اور خود رول کرو. تو یہ بہت تکلیف دہ باتیں ہیں جو اللہ نے پھر اس کا سزا بھی بہت ہی ایسی ہوگی نا، پھر مزہ آ جائے گا جو لوگ یہ کرتے ہیں. اور یعنی سیاست اور مفاد کی خاطر انہوں نے آپس میں گروہ بندی کر رکھی تھی، دشمنوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رکھے تھے جنہیں حلیفانہ تعلقات کہا گیا. اس میں جس قبیلے کے خلاف بھی کوئی لڑائیاں کرتا تو یہ گروہ بندی والے قبائل ایک دوسرے کی آپس میں مدد کرتے. اور اب اوس اور خزرج میں جب باہم لڑائی ہوئی تو اوس کے حلیف قبیلے یعنی یہ جو مشرک قبائل تھے، جب ان کی منافقوں کے ساتھ بنو نذیر اور بنو قریظہ جو یہود کے تھے، انہوں نے خزرج کے حلیف جو کینکا کے ساتھ لڑائی کی. تو یہ دراصل ایک دوسرے کے الائنس ہونے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہود کو اس چیز سے منع کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہود سے، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے جیسے بتایا بھی کہ 4 قسم کے عہد تھے. نمبر 1 لا تسفکون دماءکم، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. نمبر 2 ولا تخرجون انفسکم، ان کو من دیارکم، ویری گڈ، اپنے دیار سے، ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. نمبر 3 ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کرو گے. کیا لفظ آیا اس کے لیے؟ بالاسم والعدوان. اور پھر نمبر 4 فدیہ دے کر قبیلوں قیدیوں کو چھڑاؤ گے. تو کیا لفظ آیا اس کے لیے؟ فدیے کے لیے کیا لفظ آیا؟ تفادہم. بالکل صحیح. تو اب ہوا یہ کہ جب دنیاوی تعلقات کی وجہ سے اوس اور خزرج میں باہم جنگ ہوئی تو ان کے حلیف قبائل یہودی بھی شامل ہو جاتے، اور اس طرح یہود بمقابل یہود آ جاتے. اور اس طرح انہوں نے اللہ کے کچھ احکامات کی سرہن خلاف ورزی کی. اور کون سا حکم؟ کہ تم ایک دوسرے کو خون نہیں بہاؤ گے، انہیں کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا تو تم ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. جب ان کی آپس میں جنگ ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کا حکم تھا کہ تم ایک دوسرے کے ظلم و زیادتی پر مدد نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی توڑا. پھر حکم تھا کہ تم قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑاؤ گے. جب باہم لڑائی میں ان کے اپنے ہی بھائی ان کے حلیفوں کے ہاتھوں پکڑے جاتے تو پھر سارے اکٹھے ہو کر پیسے جمع کر کے انہیں چھڑانے پر لگ پڑتے. تو اللہ تعالیٰ نے کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکم کیا، یہ بہت بڑا مذاق تھا. اور ایسا مذاق کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا گیا؟ کیا فرمایا گیا؟ آفتؤمنون، کیا بتائیں کیا فرمایا گیا؟ ویری گڈ. یہ بات فرمائی گئی کہ فما جزاء یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا، اور اللہ ان کی حرکتوں سے غافل نہیں. تو یہ سب کچھ دنیاوی مفادات کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن انتہائی بے وقوف ہے وہ شخص جو دنیاوی ظاہری چمک سے آخرت کو گنوائے. جبکہ دنیا کی زندگی کے بارے میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر جب وہ انگلی نکالے تو انگلی کے اوپر جو تھوڑا لگا ہے پانی وہ دنیا ہے، اور باقی سارا سمندر جو ہے نا وہ آخرت ہے. اور یہ دنیا کی فانی زندگی اور آخرت کی دائمی زندگی کی ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی ہے. جیسے کہ سورۃ اعلیٰ کی مجھے چونکہ آخری آیات بڑی مزے کی لگتی ہیں اور مجھے ماشاءاللہ حفظی ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے. اس میں سورۃ اعلیٰ کی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جمعے کے دن، تو اس کی جو آخری آیات ہیں وہ بڑی پیاری ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم کیا مطلب ہے، تم دنیا کی زندگی کے اوپر ریچھتے ہو، تمہیں بہت حسین لگتی ہے. والآخرات خیر وابقیٰ، ابقیٰ بقا سے جس کو بقا ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. کاش کہ تم یہ سمجھ جاؤ.
اور یہی ہماری بہتر اور پائیدار زندگی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ بے تحاشا بے شمار آپ سب کو میں کامیابیاں عطا کرے. ہماری یہ چھوٹی چھوٹی جو دنیاوی چھوٹی چھوٹی سی کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے اپنی رحمت سے قبول کرتے ہوئے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے جو تکلیفیں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ہم کمزور ہیں, عاجز ہیں, بس اپنا بنا لیجئے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ مالک کل ہمیں معاف کر دیجیے گا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مالک کل ہم کمزور اور عاجز ہیں, جو بھی ہیں تیرے, ہمیں یا اللہ سنبھال لینا, ہمیں گرنے نہ دینا, دنیا کی خز سے بچانا, آخرت کی خز سے بچانا, عذاب سے بچانا. یا اللہ ہماری مدد کرنا. یا اللہ ربنا الرحمن المستعان اجیب دعوت الداعی اذا دعان. آپ کہتے ہیں میں سب سے زیادہ مدد کرنے والا, مجھے پکارو. اللہ ہم آپ کو پکارتے ہیں. یا اللہ ہماری پکار کو سن لیجئے. ہمیں صحت تندرستی کے ساتھ, ہمارا بہت پیارے دن آ رہے ہیں رمضان کے, ہمیں توفیق دیجیے گا ہم روزے رکھیں. اللہم ادخلنا رجبی و شعبان و بلغنا رمضان فی الصحت والعافیات والایمان. اللہ ہماری مدد کرنا. اللہ مالک کل ہمارے بچوں پہ رحم کرنا. ہم بچوں کے معاملے میں کمزور ہیں, ہمیں ان کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک, دلوں کا سکون, متقیوں کا امام بنانا. اے اللہ دونوں نبیوں نے ہمیں کہا لم کن بدعائی کا شکیہ رب شکیہ. ہم اپنے رب سے دعا مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوئے. اللہ ہمارے پہ رحم کرنا. اے اللہ ہم سے رحم سے معاملات کرنا. اے اللہ ہماری طرف نہ دیکھنا, ہمارے عملوں کا نہ دیکھنا. تیرے رحمتوں پہ منحصر ہے ہمارے ہر عمل کی قبولیت. نہ ہمیں طریقہ التجا, نہ ہمیں شعور نماز, ہمیں تو بس یہ پتہ ہے ہم تیرے غلام, تو اپنا بنا لے. مالک کل جو بہتر ہے اس طرف ہماری راہ لگا دے, اس طرف ہمیں راستہ دکھا دے, اور جو بہتر نہیں ہے یا اللہ ہمیں خود ہی بچا لیجئے. ہم بچ نہیں پائیں گے, ہم بہت کمزور ہیں. شیطان نفس زبان کے شر سے بچائیے گا. یا اللہ پاک انسانوں کے شر سے بچائیے گا, زمینی آسمانی آفتوں سے بچائیے گا. جتنی میری ساتھی پیاری بہنیں آتی ہیں یا اللہ تیرا کلام سننے, یا اللہ ان کے گھروں میں, ان کی جانوں میں, مالوں میں ہماری برکتیں عطا کرنا. یا اللہ پاک جو نذیر بیگم ہماری بہت پیاری ساتھی, عائشہ جی بہت پیاری, ہماری نازیہ اور سمیرہ اور فائزہ ہماری ایک اور بھی ہیں, اور شازیہ جی اور رفت جی, نگت جی, خاص طور پہ خاور کی طبیعت. یا اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرنا, اور ہمیں بہترین رمضان میں داخل کرنا, ہمیں اپنی رحمتوں میں داخل کرنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان. یا اللہ میرے جتنے ساتھی, میری پھپھو اور ان کی بیٹی نے, اور پھر میری جو مالی بھی ہمارا بہت تکلیف میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور میری منظر آپا کا جو کینسر ہے, اور جو بھی بیمار ہیں, میں خود بھی اور سب جو بیمار ہیں جس نے دعا کے لیے کہا اللہ پاک وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یا اللہ اس سے شفا دیجئے, کوئی سقم نہ رہے. سب ہمارے جو یا اللہ تیرے قرآن کو سنتے ہیں, اس پہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی, ہمارے عملوں میں ایسی تاثیر پیدا کرنا کہ یا اللہ ہم پتہ چلے کہ ہم مومن ہیں اور مسلمان ہیں. ہمارے گھروں کی, ہمارے جان و مال, عزت آبرو کی, ہمارے پاکستان کی حفاظت کرنا. یا اللہ ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا کرنا. یا اللہ رحم کرنا, یا اللہ رحم کرنا. یا اللہ جتنے لوگ سفر میں ہیں, اور میرے میاں بھی, اور جو بھی, یا اللہ ان کا سفر وسیلہ ظفر ہو, حفاظت کرنا, ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا. یا اللہ ہمیں کوئی ایسی آزمائش نہ دینا جس کے قابل ہم نہیں ہیں. رائی دانے برابر ساری زندگی اپنے سوا کبھی کسی کی محتاجی نہ دینا. ہمارے سروں پہ ہمارے شوہروں کے سائے رحمت بنا کے تانے رکھنا. جن کے ولی ہیں ان کو سلامت رکھنا. یا اللہ ہمیں دنیا کی ذلتوں اور رسوائیوں سے بچانا. اللہ ہماری حفاظت کرنا. ہم اپنے سارے معاملات اپنے مالک کے ایمان میں دیتے ہیں. اور جو میری ساتھی عطینہ جی اور عائشہ جی اور جو بھی ساتھی اور ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے, ان کے لیے دعا ہے. اللہم اغفر لنا اللہم والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
سارے مسلمان بہن بھائیوں کو یا اللہ بخش دینا، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنانا اور رحمتیں کر دینا۔ اللہ پاک ہمیں بھی سکرات الموت اور غمرات الموت سے بچا کے رکھنا، ہم سجدے میں ہوں، آپ کے حضور حاضر ہوں، یا اللہ اس حال میں لے کے جائیے گا کہ ہم سے راضی ہو جائیے گا۔ ہم اپنے سارے معاملات تفوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور دم آخر ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرمانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔